آج میں لائی ہوں عشا گل کے ناول لبوں پہ ٹھہری دعا ہو تم کی 75 ایپیسوڈ۔ دیکھیے مس شہزین، ابارشن کے دو طریقہ کار ہوتے ہیں، جن میں سے ایک سرجری پہ مشتمل ہے تو دوسرا میڈیکل پہ۔ شہزین اس وقت یاور کے بتائے کلینک پہ موجود تھی، جہاں اس کی ڈاکٹر اس کے ابارشن پہ رضامندی دے چکی تھی اور اب اسے طریقہ کار سمجھا رہی تھی تاکہ جیسے وہ چاہے ویسے اس کا ٹریٹمنٹ کر دیا جائے۔ شہزین بکور سن رہی تھی۔ دونوں طریقوں میں فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے اور کیا ڈفرنس ہے، یہ میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں۔ لیڈی ڈاکٹر نے ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پیوست کرتے ہوئے بات کو وہیں سے جوڑا۔ میڈیکل میں پیشنٹ کو کچھ دوائیاں دی جاتی ہیں، فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہاسپٹل میں 1-2 روز کے لیے ایڈمٹ نہیں ہونا پڑتا، کوئی ٹیسٹ وغیرہ نہیں کروانے پڑتے، اور نقصان یہ کہ اکثر اس ٹریٹمنٹ میں ابارشن مکمل طور پہ نہیں ہو پاتے، تو اس لیے چیک اپ کے لیے ہر ہفتے ہاسپٹل آنا ہوتا ہے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ دوائیاں اپنا اثر کر بھی رہی ہیں یا سب پہلے جیسا ہی ہے۔ دوسرا یہ کہ بیبی باڈی پارٹس رہ جانے کا بھی خدشہ ہوتا ہے، جبکہ تیسرا یہ کہ یہ کافی پینفل بھی ثابت ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کی باتیں شہزین کو ڈرا رہی تھیں۔ اور سرجری میں؟ اس نے بے صبری سے پوچھا۔ سرجری میں نقصان یہ، خیر میں نقصان تو نہیں کہوں گی، مگر اس میں پیشنٹ کو ہاسپٹل ایڈمٹ ہونا پڑتا ہے اور چند ضروری ٹیسٹ بھی کروانے لازم ہوتے ہیں۔ اور فائدہ؟ اس نے اسی بے صبری سے پوچھا۔ فائدہ یہ کہ دوائیوں سے جو کام کئی ہفتوں میں جا کے ہوتا ہے، سرجری سے وہ 1 دن میں ہی ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ پین لیس ہے۔ تیسرا یہ کہ دوائیوں سے کبھی کبھار ابارشن نامکمل رہ جاتا ہے، مگر اس میں کام مکمل طور پہ ہوتا ہے۔ چوتھا، باڈی پارٹس رہ جانے کا کوئی خدشہ نہیں ہوتا، اچھے سے کلیننگ کر دی جاتی ہے۔ تو پھر میں سرجری ہی کروانا چاہوں گی۔ ڈاکٹر نے ابھی بات ختم کر کے سانس لیا ہی تھا کہ وہ برجستگی سے بول اٹھی۔ کئی وجوہات تھیں جن کی بنا پہ اس نے فوراً سے سرجری کے لیے حامی بھری۔ پہلی وجہ، وہ دوائی سے ابارشن میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتی تھی، جیسے کہ بچے کے بچے رہنا۔ دوسری وجہ، نہ ہی وہ درد برداشت کرنا چاہتی تھی۔ تیسری وجہ، وہ آئے روز ہاسپٹل نہیں آنا چاہتی تھی، بجائے اس سب کو دوائیوں کے ذریعے طویل کرنے کے ایک ہی بار میں ختم کرنا چاہتی تھی۔ چوتھی وجہ، دوائی کھاتی تو اسے چھپا کے رکھنے اور بار بار چھپا کے کھانے کا جھنجٹ اور خوف بھی نہیں پالنا چاہتی تھی کہ کہیں پکڑی نہ جائے۔ اس کا اپنا شوہر ڈاکٹر تھا، ذرا نظر پڑ جاتی کسی دوائی پہ تو فوراً جان جاتا کہ وہ کس چیز کی دوائی استعمال کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آپ کل آ جائیے گا، ہم آپ کے کچھ ٹیسٹ کر لیں گے، اس کے بعد آپ کے باقاعدہ آپریشن کو ٹائم دیں گے۔ 1 سے 1.5 دن کے لیے ہمیں آپ کو ایڈمٹ کرنا پڑے گا۔ ڈاکٹر اس کی مرضی جان کر بنا کوئی بحث کیے اپنے مخصوص پروفیشنل انداز میں بولی۔ ٹھیک ہے، تھینکس۔ رسمی طور پہ شکریہ ادا کرتی وہ باہر نکل آئی۔ ہاں، کیا ڈیسائیڈ ہوا؟ وہ گاڑی میں بیٹھی تو یاور نے پوچھا۔ بہت جلد اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنے والی ہوں۔ وہ سکون کی سانس بھرتی بولی، جبکہ یاور نے افسوس سے اسے دیکھا۔ وہ مانتا تھا کہ وہ بھی بہت کچھ ایسا کرنے والا ہے جو اس کے لیے بھی افسوس کا باعث بنے گا، مگر وہ یہ بھی مانتا تھا کہ وہ اتنا گھٹیا نہیں ہو سکتا جتنی کہ شہزین، یعنی وہ ایک بچے کی جان کیسے لے سکتی تھی؟ ایسی بھی ماں ہوتی ہے؟ شرم اور ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ چلو، یہ تو اچھی بات ہے، اسی خوشی میں کہیں کھانے پہ چلیں، کیونکہ اس سے چھٹکارا پانے کے بعد تو تمہاری کنڈیشن ایسی ہوگی نہیں کہ ہم فوری طور پہ اس خوشی کو سیلیبریٹ کر سکیں۔ اس نے کھانے کی آفر کرائی۔ شور، چلتے ہیں، وہ جھٹ سے بولی تو یاور نے پھر سے تعصب بھری نظروں سے اسے دیکھا، جو اس کے تلخ سنگ دل لفظوں پہ ذرا شرمندگی محسوس نہیں کر رہی تھی۔ ایزل انم جو اعجاز کے پاس بیٹھی تھی انہیں دوا کے لیے اٹھانے لگی، مگر اس کے چھوتے ہی اعجاز نیند میں بڑبڑانا شروع ہو گئے۔ انم نے غور کیا تو وہ ایزل کو پکار رہے تھے۔ بابا، یہ میں ہوں انم۔ انم نے انہیں جگانا چاہا۔ ایزل کہاں ہے؟ میری ایزل کو واپس لاؤ، اسے واپس لاؤ انم۔ وہ ابھی بھی بنا آنکھیں کھولے بولے جا رہے تھے۔ انم نے ان کا بخار چیک کیا تھا، وہ جو قدرے کام تھا، یعنی ان کی طبیعت بہتر تھی، مگر دل و دماغ بھی ایزل سے جدائی اور اس کی یاد کا بوجھ تھا۔ انم خود بھی رات بھر ٹھیک سے نہیں سو پائی تھی۔ کل سے حارث اسے پھر سے وہی گمسم سی انم بنا گیا تھا، اور اب باپ کو یوں ایزل کو پکارتا دیکھ وہ مزید متفکر ہو گئی تھی کہ کیا کرے۔ ایزل کو بلائے یا رہنے دے؟ بابا اپنے حواسوں میں نہیں ہے۔ میں نے اگر ان کے کہنے پہ ایزل کو بلا لیا تو بابا بھی ناراض ہو جائیں گے اور ایزل بھی اپنی طبیعت خراب کر لے گی۔ وہ پرسوچ لہجے میں بولی، کیونکہ کوئی پتہ نہیں تھا جاگنے پہ اعجاز اس سے یہ ریکویسٹ کریں یا پھر مکر جائیں۔ ایزل سے کہو اپنے بابا کے پاس لوٹ آئے، اسے بلاؤ انم۔ بند آنکھوں سے بھی نمی چھلک رہی تھی، جبکہ انم بھی یہ دیکھ اور سن کر رونے لگی۔ بابا جان اٹھے نا۔ اس سے اب مزید نہیں سنا جانا تھا، اس لیے وہ انہیں ہلا کر اٹھانے لگی، جس پہ اعجاز کی نیند کا غلبہ ٹوٹا اور وہ بے حواسی سے واپس لوٹے۔ ان کی آنکھیں کھلی اور ان کھلی آنکھوں سے انہوں نے خالی پن سے انم کو دیکھا، جو رو رہی تھی۔ اس کی یوں رونے کی وجہ انہیں سمجھ نہ آئی۔ انم، میرے بچے تم رو کیوں رہی ہو؟ انہوں نے نقاہت بھرے لہجے میں پوچھا تو انم کو اس سوال پہ اور بھی رونا آ گیا کہ اس کا باپ نیند سے اٹھتے ہی اپنی التجا بھول گیا۔ کاش یہ التجا انہوں نے جاگتی آنکھوں سے کی ہوتی تو وہ جھٹ سے اسے پورا کر دیتی۔ کچھ نہیں بابا۔ اسے سمجھ نہ آئی کیا جھوٹ بولے۔ کچھ تو ہے، بتاؤ کیوں اس طرح رو رہی ہو؟ وہ بہت پریشان ہو گئے تھے اس کے لیے، جبکہ انہیں پریشان دیکھ کر انم نے خود کو ڈپٹا کہ وہ اپنے آنسوں سے اپنے باپ کی طبیعت مزید خراب کر دے گی۔
اس لیے جھٹ سے آنسو پوچھتی بولی، وہ وہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے نا، تو بس اس لیے رونا آ گیا۔ معقول جھوٹ ملا۔ ارے بابا کی جان، بابا بالکل ٹھیک ہے، کیوں کیوں فکر کرتی ہو؟ رو نہیں میرا بچہ، ذرا ذرا سی باتوں پہ پریشان نہیں ہوتے، اسٹرانگ بنو۔ بچے کچھ ہی اس کے آنسو اعجاز اپنے گرم ہاتھوں سے پہنچنے لگے۔ ذرا سی بات نہیں ہے بابا، آپ کی طبیعت رات بھر اتنی خراب رہی، بلکہ کل صبح سے خراب تھی۔ پتہ ہے ہم کتنا پریشان تھے، کیوں پریشان کرتے ہیں ہمیں؟ کیوں خیال نہیں رکھتے اپنا؟ ماما نے کہا بھی کہ ڈاکٹر بلا لیتی ہیں، مگر آپ نے لاپرواہی کر دی۔ وہ ان سے شکوے شروع کر بیٹھی۔ میں اپنی بیٹی سے وعدہ کرتا ہوں کہ اسے اب پریشان نہیں کروں گا، اپنا بہت خیال رکھوں گا، بس رونا نہیں ہے۔ ان کی وجہ سے دونوں ماں بیٹی کتنا پریشان رہے، یہ جان کر انہیں بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ آپ کی ایک اور بیٹی بھی ہے بابا، اس کی پریشانی کا بھی تو سوچیں، اس کے آنسوؤں کو بھی تو چنیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایزل کا ذکر کر بیٹھی، جبکہ ایزل کے ذکر پہ اعجاز بے ساختہ تکلیف سے آنکھیں میچ گئی۔ دل میں درد کا جہاں پھر سے جاگ اٹھا تھا۔ اس کو بتایا کہ وہ کچھ بولنا چاہ رہے تھے، وہ بھی ایزل کے متعلق۔ کہ کیا بابا؟ اور انم نے بے صبری سے پوچھا۔ کہ میں بیمار ہوں۔ انہوں نے اپنا سوال مکمل کیا تو انم نفی میں سر ہلا گئی۔ بتانا بھی مت، وہ پاگل بھی اپنی طبیعت خراب کر لے گی۔ اعجاز کی اس گزارش بلکہ حکم، بلکہ ان دونوں سے زیادہ فکر پہ انم رونے کے دوران بے ساختہ مسکرا اٹھی تھی۔ آج کتنے عرصے بعد انہوں نے ایزل کا خود سے ذکر کیا تھا، اس کے متعلق کوئی بات کی تھی اور اس میں اس کی اتنی فکر ظاہر کی۔ یہ انم کے لیے قابل خوشی اور سکون کی بات تھی۔ آپ کو کیوں فکر ہے اس کی بابا؟ انم نے کچھ سننے کے لیے دانستہ ان سے یہ سوال کیا۔ کیونکہ میرا بچہ ہے وہ انم، وہ سر جھکا کر تکلیف سے بولے۔ میرا بچہ پہلے ہی بہت تکلیف میں ہے، اسے اور تکلیف مت دینا۔ اب کی بار حکم نہیں بلکہ گزارش کی گئی۔ تو پھر اسے اپنے پاس بلا لینا بابا۔ انم بھی نہ رہ سکی اور اس کے لبوں سے بھی گزارش نکلی۔ میرا گلا بہت خشک ہو رہا ہے، مجھے پانی پلا دو انم بیٹا۔ وہ دانستہ بات موڑ گئے، جبکہ انم کو اس بار دکھ نہیں ہوا تھا، وہ بس مدھم سا مسکرا دی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی اب وہ دن دور نہیں جب بنا اس کی گزارش کی وہ خود ایزل کو واپس پکار بیٹھیں گے۔ جی بابا، مگر پانی کے ساتھ ساتھ دوا بھی کھا لیں۔ انم نے انہیں پانی دیا اور پھر ان کے ایک گھونٹ بھرنے کے بعد گولی بھی تھمائی۔ مجھے تو لگا کہ اب تمہارے باپ کو دوا کی نہیں بلکہ دعا کی ضرورت ہے۔ تبھی کوئی کمرے میں داخل ہوا۔ دونوں بنا سر اٹھائے جانتے تھے کہ آنے والا کون ہے، بلکہ آنے والی۔ بیوی بچوں والا ہو کر اتنی سمجھ بوجھ رکھتے ہوئے بھی کوئی لاپرواہی کرے اور سب کو پریشان کر کے رکھتے تو ایسے انسان کو یہ گولی نہیں بلکہ بندوق کی گولی دی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ دروازے پہ شائستہ کھڑی تھی جو اعجاز کی طبیعت خرابی کا جان کر کمرے کی طرف دوڑی چلی آئی تھی، مگر اب اس بات کا غصہ نکال رہی تھی کہ ان کی لاپرواہی نے ہی ان کی طبیعت کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ وہ گولی تم دے دو، شوق سے حلق سے اتار لوں گا۔ اعجاز ان کی بات پہ مسکرا دیے تھے، جانتے تھے کہ یہ ان کی فکر ظاہر کرنے کا ایک نیا انداز ہے۔ اللہ نہ کرے، آپ دونوں کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ انم بیچاری تو دہل لی گئی تھی ان کی باتوں پہ۔ تمہاری پپھا مجھے شروع سے ایسے ہی تانے دیتی ہیں انم، تم لوگوں نے سنے اس لیے نہیں کیونکہ میری طبیعت شاذ و نادر ہی خراب ہوتی ہے، اور اتنی تو پہلے کبھی نہیں ہوئی، اس لیے اسے نکال لے تو اپنی بھڑاس جس میں اس کی محبت اور فکر چھپی ہے۔ اعجاز انم سے مخاطب ہوتے بولے کہ وہ دل پہ نہ لے کیونکہ یہ باتیں وہ ہمیشہ سے سنتے آ رہے ہیں۔ تمہیں کیا پرواہ ہماری محبت اور فکر کی، بلکہ کسی کو بھی نہیں ہے۔ تم پرسوں سے بیمار پڑے اور مجھے کسی نے اطلاع تک دینا ضروری نہیں سمجھا۔ اتنی غیر اہم ہو گئی ہوں میں تم لوگوں کی زندگیوں میں کہ اب کسی بات اور کام میں مجھے شامل ہی نہیں کیا جاتا، سب چھپایا جا رہا ہے۔ وہ شکوہ کرتی ان کے پاس آ بیٹھی۔ پپھو، یہ تو اب آپ خالص پپھیوں والے انداز ظاہر کر رہی ہیں، جانتی ہیں نا ان باتوں کی وجہ سے پپھیاں کتنی بدنام ہیں۔ انم نے ان کی باتوں کو سنجیدہ نہ لیا یا پھر وہ ماحول کو غیر سنجیدہ رکھنا چاہتی تھی۔ تو ہونے دو مجھے بدنام ایسی پپھی بن کے، فرق ہی کیا پڑتا ہے تم لوگوں کو۔ وہ ابھی بھی موڈ بگاڑے ہوئے تھی۔ کون سے کام ہو رہے ہیں ادھر جو تمہیں شامل نہیں کیا جاتا؟ خواہ مخواہ اپنا دل و دماغ مت چلاؤ بلکہ اسے ٹھنڈا رکھو۔ جاؤ انم بیٹا، اپنی پپھو کے لیے کچھ ٹھنڈا لے کر آؤ۔ اعجاز انہیں تنگ کرنے کی خاطر بولے۔ بستر پہ پڑے ہو پھر بھی سکون نہیں، وہ بڑبڑائیں۔ پپھو آپ کے لیے چائے لاؤں؟ انم نے ٹھنڈے کی بجائے گرم کا پوچھا۔ دماغ ٹھنڈا کرنا ہے انم بیٹا، مزید گرم نہیں۔ اعجاز نے اسے پیار سے ٹوکا۔ تو پھر میں رہنے دو انم، چائے میں پی کر آئی ہوں اور ٹھنڈا پی کر جوڑوں میں درد نہیں لگوانی۔ میں تو ملنے آئی تھی کہ تم لوگ تو اپنی شکل دکھاتے نہیں، مگر یہاں آ کر معلوم ہوا کہ تمہارا باپ تو اپنی طبیعت خراب کیے بیٹھا ہے۔ انم ٹھنڈے کا پوچھنے کو تھی جب شائستہ نے اسے ٹوک کر منع کرتے ہوئے پھر سے شکوہ کیا۔ اس کا باپ تمہارا بھی کچھ لگتا ہے۔ اب کے اعجاز نے بھی ہلکا پھلکا شکوہ کیا۔ لگتے ہو تبھی تو نادیہ سے سن کر دوڑی آئی ہوں تمہاری فکر میں۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ گو کہ نادیہ تفصیل سے بتا بھی چکی تھی اور وہ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ رہی تھی، مگر پھر بھی اعجاز سے پوچھا کیونکہ اپنوں کا فکر مندی سے حال پوچھنا مان بڑھا دیتا ہے۔ تمہارے سامنے ہوں ہٹا کٹا۔ وہ مسکائے۔ کہا ہے کہ ہٹے کٹے، منہ دیکھو اپنا کتنا سا نکل آیا ہے، اور آنکھیں دیکھو کیسے سیاہی اتر رہی ہیں۔ نیند تو ڈسٹرب نہیں ہوتی تمہاری، اور کھانے میں نخرے تو نہیں کر رہے؟ شائستہ کے وہی فکر بھرے سوال شروع ہو چکے تھے جبکہ انم مسکراتی ہوئی کمرے سے نکل آئی۔
نادیہ लाउंज में नहीं थी, शायद लॉन में थी या किचन में। वो सीधा अपने कमरे में चली आई। कमरे में कदम रखने की देर थी कि कुछ वक्त के लिए छुट्टियां दास सी फिर से लौट आई। वो थके थके कदम उठाती बेड पे आ बैठी। कल भी और आज भी उसने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। नादिया ने कहा भी कि वो हैं एजाज के पास, वो चली जाए, मगर ऑफिस जाके उसका सारा ध्यान उनकी तरफ ही लगा रहता और वो ढंग से कुछ कर भी ना पाती, इसलिए 2 दिन की छुट्टी कर ली। वो ने कल भी और आज भी मैसेज किया, वजह पूछी कि वो क्यों नहीं आ रही। कल तो वो सारा वक्त परेशान सी रही। मोबाइल पे किसके मैसेजेस आए तो वजह ही ना दी, बस हारिस के जवाब और कॉल के मुंतजर रही थी जो कल खुद चलाया था। कल ना दे सकी मगर आज हूर को जवाब दिया, ना आने का सबब बताया और अभी उसी का रिप्लाई आया था। अनम का दिल तो ना था, फिर भी मैसेज खोले उसकी दुआएं पढ़ने लगी जो उसने एजाज के लिए की थी। उसने बस मुस्कुराता इमोजी और आम मिल लिख कर भेजा और बैग के साइन पे टच किया तो इनर्ड मैसेजेस में एक मैसेज एजल और हारिस का भी था। हारिस का नाम देखकर उसका दिल धड़का, मगर खुशी या अजीब से एहसासात से नहीं बल्कि उदासी और तकलीफ से। शायद आप ठीक ही कहते हैं हारिस, मुझे खुद को आपके इतना आदी नहीं बनाना चाहिए कि बाद में मेरे लिए तकलीफ सहना और भी मुश्किल हो जाए। अभी सही उदासी नहीं सही जा रही, मगर मजीद आपके साथ हर लम्हा जुड़ी रहती तो एक लम्हा काटना भी असाब हो जाता। मुझे अब ज़रा सी बात के लिए आपको याद नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने मसले और अपनी उदासी के हल खुद तलाश करने चाहिए। आपके सहारे का मोहताज नहीं बनना चाहती। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। रात भर जो बातें वो खुद को समझा ना पाई वो अब समझ आने पे कदरे मुतमिन हो रही थी। समझ आई तो उदासी छूट रही थी और मैं उदास बिला वजह ही हो रही थी। हम जुदा थोड़ी ना हुए हैं, बस राब्तों को ही मुख्तसर करना है ना, तो ये मैं कर लूँगी, क्योंकि ये मैं कर सकती हूँ। इतना मुश्किल नहीं है ये, बस दिल को मारना पड़ेगा। अभी तो बेकुली सी है, मगर जल्द ये भी दूर हो जाएगी। एक लंबी सांस भरकर खारिज करती वो हारिस को जवाब देने लगी। जी हारिस, अब बाबा की तबीयत काफ़ी बेहतर है। आपने ठीक कहा था, सुबह तक उनकी तबीयत वाकई संभल गई थी। हारिस एजाज की तबीयत का पूछ रहा था। और तुम्हारी? उसका झट से रिप्लाई आया। शायद किसी काम से मोबाइल हाथ में ही पकड़ रखा था। मेरी तबीयत को क्या होना है? वो अनजान बनी। अंकल के लिए परेशान थी ना तुम, अब ठीक हो? वो फिक्रमंदी से पूछ रहा था। परेशान तो मैं आपकी वजह से भी थी हारिस, वो कहना चाहती थी मगर कह ना पाई। वो ऐसा कहती ही क्यों? अब ठीक हूँ। आप बिजी हैं? उसने पूछा। नहीं, क्यों? हारिस को लगा उसे कुछ कहना है, तभी पूछा। मगर मैं बिजी हूँ, पप्पो बुला रही हैं, मैं फिर बात करूँगी। वो दानस्ता मसरूफियत का बहाना करती बोली। दानस्ता जतलाया कि अब वो भी पहले की तरह बात नहीं करेगी। उसे जतलाया कि वो यही चाहता था ना। जबकि हारिस उसका मैसेज पढ़कर उदासी भरी हंसी हंसा। तुम्हें मैं जानने लगा हूँ अनम, तुम यकीनन बात करना चाहती हो, मगर मेरी कल की बातों की वजह से मसरूफियत का बहाना बनाकर राब्ता मुख्तसर कर रही हो। वो दिल ही दिल में अनम से मुखातिब हुआ और जवाबी मैसेज में सिर्फ ओके टाइप किया। अनम उसके ओके पे एक अफसरदगी भरी आह खारिज करती एजल को जवाब दिए बिना मोबाइल छोड़े उठ गई। बाबा ने कल से कोई जवाब नहीं दिया और आपी ने भी मुझे कॉल बैक नहीं की। आप ही कहाँ मसरूफ हो गई हैं इतना? एजल अपना मोबाइल पकड़े हाथों में घुमा रही थी और अपने घर वालों को याद कर रही थी। अनम को उसने महज मैसेज पे पुकारा था, सिर्फ उसका नाम लिखकर सेंड किया था कि जवाब दे तो आगे कोई बात करे उससे कोई खबर ही मिल जाए कि एजाज ने मैसेज देखा तो उसके बाद उनका मूड कैसा है, नॉर्मल है या उदास। अनम को कुछ तो अंदाजा होगा, वो जानना चाहती थी, मगर अनम भी गायब थी। उफ, ये आग अब ये पता नहीं कहाँ चले गए हैं। पता भी है इन्हें कि अब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, मगर कमरे में कैद कर दिया है कि यहाँ से निकलना नहीं। कुछ दिनों से एजल को कुछ ज़्यादा ही भूख लग रही थी। पहले तो वो खाने में बहुत चोट थी, बहुत नखरे करती थी, मगर अब बस खाना सामने आने की देर होती और वो टूट पड़ती थी। उफ, नींद भी इतनी आ रही है मगर ये आगा नहीं आ रहे। उसने लटके मुंह के साथ बंद दरवाजे को देखा। पता नहीं अपनी किस रूठी महबूबा को मनाने बैठ गए हैं बाहर। थोड़ी देर का बोल के 2 घंटे लगा दिए और पता नहीं कौन सी सड़ी हुई मूवी लगा गए हैं। मैं नहीं देख रही इसे। उसने मूवी बंद की जो आगा फारिस उसे लगा कर दे गए थे कि अपना टाइम पास कर ले, मगर उसने उस मूवी में रत्ती भर इंटरेस्ट नहीं लिया था। उसने रिमोट पर फेंका और कुशन लिए उस पर सर रख गई। 5 मिनट गुजरने की देर थी, फिर कौन सी फैमिली कौन से आगा फारिस सब भूल गए और वो नींद की वादियों में खो गई। एजू बेबी, लंच रेडी। तकरीबन 10 मिनट बाद जब वो कमरे में दाखिल हुए तो एजल को बेड पे सुकड़े सोता पाया। रात भर सो के भी इस लड़की की नींद पूरी नहीं हुई। देखो तो कितने मज़े से सो रही है। एक कुशन पे सर रखे जबकि दूसरे को सीने से लगाए वो गहरी नींद में पहुंची हुई थी। मुझे तो कभी ऐसे जप्पी डाल के नहीं सोती, और इसे देखो कैसे सीने से लगा रखा है। आगा फारिस को इस कुशन से जलन महसूस हुई जो उनकी बीवी की इतनी खूबसूरत मकाम पे ठहरा हुआ था। ए स्लीपिंग ब्यूटी, उठो। कितना सोना है? क्या दुनिया जहाँ के सारे ख्वाब तुम अकेली नहीं देख लेने हैं जो बेवक्त सो जाती हो? वो धीरे से बोले, मगर इतने धीरे से तो उसके कानों पे जो भी नहीं रिंगी थी। जितना सोना है सो लो बच्चों, मगर आज रात मैं भी तुमसे ऐसे ही जप्पी लूंगा और इन दोनों कुशन्स को तो मैं उठाकर कमरे से बाहर फेंकूंगा। मेरी बीवी की गुर्बत के असल मजे तो ये ले रहे हैं।
آغا فارس کا جی چاہا کہ بات کی بجائے ابھی اٹھا کر پھینک دے، اور پھینک بھی دیتے اگر جو ایزل کی گرفت مضبوط نہ ہوتی۔ ایسے تو وہ جاگ جاتی۔ یار ایزل، کمبل تو لے لیتی کم از کم، بس جہاں بیٹھنا ہے وہیں گر پڑنا ہے، گرنے سے پہلے بستر تو اوڑھ لیا کرو۔ انہوں نے اب دکھا کہ وہ ٹانگیں اکٹھی کیے قدرے سکڑ کر سو رہی تھی۔ انہوں نے سوئی ہوئی کو ہی دپٹ دیا اور پھر کمفرٹر کھول کر اسے اڑانے لگے۔ کچھ دیر پہلے جہاں دھوپ لگی ہوئی تھی اب وہاں بادلوں نے گھیرا ڈال لیا تھا۔ دھوپ اب غائب تھی، بلکہ کبھی دھوپ تو کبھی چھاؤں سا عالم تھا۔ تبھی موسم میں خنکی پیدا ہو گئی تھی۔ سردیاں جانے سے پہلے کی جو آخری شدید سردی پڑنی تھی وہ اب پڑ رہی تھی۔ ویسے جان، لنچ تو میں بنا آیا ہوں، اب اور کرنے کو کچھ ہے نہیں کیونکہ آج تمہارا میاں آفس کی چھٹی پر ہے، تو کیوں نہ میں بھی تمہارے ساتھ نیند کے مزے لے لوں۔ وہ جو باہر جانے کو تھے دروازہ بند کرتے واپس موڑ آئی کیونکہ مینا بدتمیز بھی نہ دستک دیے جھانک لیتی تھی۔ ایزل تو رات 10:30 ہی سو گئی تھی، مگر آغا فارس نے رات کے 2 بجا دیے تھے۔ آج کا کام بھی رات میں ہی کر ڈالا تھا اور تھکاوٹ بھی تھی، اسی لیے آج چھٹی ماری اور ایزل کو دیکھ کر اب نیند بھی آ رہی تھی کہ دیر سے سو کے اٹھے بھی تو جلد ہی تھے۔ اب تمہیں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ آگے کھسکو، اسی لیے اتنی سی جگہ میں ہی ایڈجسٹ ہو جاتا ہوں۔ وہ ایزل کے روبرو موجود خالی جگہ پہ آنے کی بجائے اس کے ایک عقب میں موجود مختصر سی جگہ پہ ٹک گئے اور کمفرٹر اپنے اوپر بھی اوڑھ لیا۔ اسے باہوں میں بھرنے کی خاطر دھیرے سے کشن اس کے سینے سے ہٹانا چاہا تو وہ کسمسا اٹھی۔ مندی مندی آنکھیں کھول کر دیکھا تو سامنے کوئی نہ تھا، مگر اپنے ساتھ تپش سی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو آغا فارس اس کے عقب میں لیٹے ہوئے تھے اور کشن پہ ٹہرے ہاتھ اسے بتانے کو کافی تھے کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایزل نے سمجھتے ہوئے خود ہی کشن اپنے سینے پر سے ہٹا دیا اور ان کا بازو پکڑ کر اپنے پیٹ کی طرف رکھ لیا۔ آغا فارس دلکشی سے مسکرا دیا۔ وہ اپنا ایک بازو ان کے بازو پہ ٹکا گئی جبکہ دوسرے ہاتھ سے کمفرٹر مزید اوپر کھینچ کر اپنی گردن تک لگا لیا۔ اسے کچھ زیادہ ہی ٹھنڈ لگ رہی تھی، مگر آغا فارس کی قربت سے کچھ گرمائش بھی حاصل ہوئی تھی۔ آغا فارس سو سے بالوں میں چہرہ چھپائے ان کی خوشبو سانسوں میں اتارنے مدہوش کن نیند میں کھوتے ہی چلے گئے۔ التمش، حالہ اور ماجبین اس وقت اوپن ایئر ٹیبل پہ موجود تھے۔ التمش تو کیبن بک کروانا چاہتا تھا، مگر حالہ کے ایک جگہ ٹک کر بیٹھنے کا موڈ نہیں تھا، جو اس کھلی جگہ میں اس خوبصورت ویو کے ساتھ رنگوں کے بیچ بیٹھنا چاہتی تھی۔ وہ دونوں وقت سے پہلے ہی آ گئے تھے، جبکہ ماجبین پورے وقت پہ ان سے 10 منٹ بعد آئی تھی۔ یوں تو التمش نے اسے پک کرنا تھا، مگر اس نے کال کر کے منع کر دیا کہ وہ آج بوتیک نہیں جا رہی، گھر پہ ہی ہے اور گھر پہ کچھ گیسٹ آئے ہیں جس کی وجہ سے وہ مقررہ وقت پہ نہیں مل سکیں گے۔ اس نے کہہ دیا کہ التمش اسے لوکیشن بھیج دے، گھنٹے بعد وہ اسے وہیں جوائن کرے گی، اور وہ پورے وقت پہ اب وہاں موجود تھی۔ وہ آئی تو التمش اسے سر تا پیر دیکھنے لگا۔ فالسا رنگ کے پیروں تک آتی فراک پہ سفید دوپٹہ شانوں پہ ڈالے، بالوں کو کھلا چھوڑ کر کیچر میں وکیت کیے، بنا کسی میک اپ کے دھلے دھلائے چہرے کے ساتھ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ بلکہ آج ہی تو وہ التمش کو اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی جتنی پہلے نہیں لگی تھی۔ وہ اندازہ نہ کر پایا کہ یہ سادگی پہ مشتمل تیاری اس نے التمش کے لیے کی یا مہمانوں کی آمد پہ، مگر وہ یہ ضرور جانتا تھا کہ نارمل روٹین میں وہ یوں بال کھلے چھوڑے ایسا لباس نہیں پہنتی۔ وہ پہلی بار جب اس کے گھر آئی تب تو اہتمام تھا ہی، مگر اس کے بعد جب 2 بار التمش کی اس سے ملاقات ہوئی ان میں اس نے اسے بہت عام بہت سادہ سے حلیے میں پایا، مگر آج لباس بھلے ہی سادہ تھا پر وہ ضرور مختلف لگ رہی تھی۔ یو لکنگ نائس، التمش نے بے ساختہ تعریف کی، مگر قدرے مناسب لفظوں میں، جبکہ اس کی عام لفظوں پہ مبنی تعریف بھی ماجبین کے دل کی دنیا اتھل پھتل کر گئی۔ تھینکس، اس نے کچھ جھجکتے ہوئے شکریہ ادا کیا۔ وہ کافی کانفیڈنٹ لڑکی تھی، مگر اپنے محبوب کے سامنے جھیپ سی جاتی تھی۔ ماجبین، اس سے ملو، یہ میری بیٹی ہے حالہ، میرا سب کچھ۔ اپنے برابر والی کرسی پہ بیٹھی حالہ سے تعارف کرواتے ہوئے وہ آخری 3 الفاظ کہنا نہیں بھولا تھا۔ ماجبین جو واقعی حالہ سے ملنے کو ایکسائٹڈ تھی مگر گھبرائی بھی ہوئی تھی، رخ ذرا سا پھیرے اس بچی کو بغور دلچسپی سے دیکھنے لگی۔ جینز کے ٹراؤزر پہ جینز کی ہی شرٹ پہنے، بالوں کی ٹیل کر کے، بیبی بال ماتھے پہ ڈالے، وہ اس وقت بالکل کوئی نیلی گڑیا لگ رہی تھی۔ ماجبین نے آج اسے غور سے دیکھا تھا اور دیکھتے ہی بے ساختہ پیار آنے لگا تھا۔ حالہ تھی ہی ایسی، جو بھی دیکھتا ہی رہ جاتا اور وہ نظر محبت کی ہوتی۔ آپ کی بیٹی بہت پیاری ہے التمش، بالکل کوئی لٹل باربی ڈول، وہ حالہ کے چہرے میں کھوئی بولی تو التمش اس تعریف کو جھوٹا یا بناوٹی مان ہی نہ سکا کہ ماجبین کی آنکھیں سچ جھلکا رہی تھی۔ حالہ کب سے اپنی طرف غور سے دیکھتی اس لڑکی سے نظریں ہٹا کر چہرہ جھکا گئی۔ دراصل اپنی تعریف پہ یہ اکثر شرما جاتی ہے، بہت شرمیلی ہے میری بیٹی، وہ حالہ کی اس حرکت پہ ہنستا ہوا بتانے لگا۔ یا شی از سچ اے شائے گرل، ماجبین بھی اتفاق کرتی بولی۔ میرا تعارف نہیں کروائیں گے؟ اس کا تعارف تو لٹک ہی گیا تھا، تبھی پانی کا گلاس اپنی طرف بڑھاتی وہ بولی، تمہارا تعارف کروانے ہی تو اسے ساتھ لایا ہوں۔ خالہ جان، ان سے ملو، یہ پیاری سی لڑکی آپ کی ہونے والی ماما ہے۔ التمش نے جو تعارف کروایا اس پہ ماجبین کو اچھوکا ہی لگ جاتا اگر جو اس نے پانی کا گھونٹ بھر لیا ہوتا۔ جہاں اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہوا، وہیں حالہ نے حیرت و الجھن سے پھٹی آنکھیں لیے ایک نظر التمش اور پھر سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھا جسے وہ اس کی ہونے والی ماما کہہ رہا تھا۔ ماما؟ وہ زیر لب بڑبڑائی، مگر میری ماما تو…
تم تو جانتی ہو اس کی ماما کے بارے میں، سب کچھ بتا ہی چکا ہوں۔ حالہ جو بولنے والی تھی کہ اس کی ماما تو نور ہے، مگر التمش اس کی بات آگے بڑھنے سے قبل ہی بول اٹھا، ہاں اٹس سو سیڈ۔ مہاجبین نے افسوس کیا کیونکہ اسے تو یہی معلوم تھا کہ حالہ کی ماں مر چکی ہے، جبکہ حالہ مزید الجھی کہ یہ افسوس کس بات پہ ظاہر کر رہی ہے۔ میرا نام مہجبین ہے، مگر آپ مجھے ماہی کہہ سکتی ہو، کافی بڑا نام ہے نا؟ وہ حالہ سے بولی جو الجھی ہوئی بیٹھی تھی۔ اپنی ماما کو کوئی نام سے تھوڑی نہ بلاتا ہے میڈم۔ التمش کو اس کی بات پہ ہنسی آئی تھی، مگر وہ ہنسی دبا کر بولا تو مہجبین بھی اپنی بے وقوفی پہ خجل سی ہو گئی۔ یہ تو نہیں، مگر میں تمہیں ضرور ماہی کہنا چاہوں گا کیونکہ واقعی نام تھوڑا بڑا ہے نا۔ وہ اسی کے انداز میں بولا تو مہجبین نے دیکھا وہ ابھی بھی اپنی ہنسی روکے ہوئے تھا۔ جیسے آپ کی مرضی، وہ اپنی مسکراہٹ دباتی بولی کیونکہ وہ اسے ماہی کہتا تو اسے بہت اچھا لگتا۔ یہ میری ماما کیسے ہو سکتی ہیں؟ خالہ نے ان کے چپ کرنے پہ مداخلت کی، وہ ابھی تک اسی بات میں الجھی ہوئی تھی۔ بالکل ویسے ہی جیسے میں آپ کا آمش بابا ہوں، التمش نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے جواب دیا۔ مگر آپ تو بابا ہیں نا، جبکہ ڈیڈ، میں اپنے ڈیڈ کو بولتی ہوں، مگر میری دو دو ماما کیسے ہوئی؟ اسے اعتراض دو لڑکیوں کو ماما بنانے میں تھا۔ التمش کو بابا کہنے پہ اس لیے اعتراض نہیں تھا کیونکہ وہ اپنے باپ کو بابا نہیں بلکہ ڈیڈ کہتی تھی۔ ہاں یہ بھی ٹھیک کہا آپ نے، بھلا دو دو ماما کیسے ہوئی آپ کی؟ التمش بھی سوچ میں پڑا، جبکہ سوچ تو مہجبین بھی رہی تھی مگر اس کی سوچ مختلف تھی۔ تو آپ ایسا کرو خالہ جان کہ ماہی کو آپ ماما نہیں بلکہ موم کہہ لینا، مگر کہنا آپ کو یہی پڑے گا، اوکے؟ التمش نے بہترین حل نکالا، جبکہ مہجبین التمش کے خود کو ماہی کہنے پہ دلکشی سے مسکرا اٹھی۔ مگر آمش بابا، میں نو ایکسکیوزز بابا کی جان، آپ کو ماہی اچھی نہیں لگی کیا؟ اس نے حالہ کو مزید کوئی بھی اگر مگر کرنے سے روک دیا۔ آئی لائک ہر، آئی ٹولڈ یو یسٹرڈے۔ اس نے کہا کہ وہ اسے پسند ہے، یہ بات اس نے کل رات ہی بتا دی تھی۔ وہ تو کل رات کی بات تھی نا، اب یہ آپ کو کیسی لگی یہ بتاؤ مجھے۔ مہجبین جو کل والی تعریف جان کر ہی خوش اور مطمئن ہو گئی تھی، مزید کی چاہ نہیں تھی، مگر پھر بھی دلچسپی سے سننے لگی۔ ٹوڈے شی از لکنگ سو پریٹی، آئی ایم ان لو ود ہر بیوٹی۔ اس نے تعریف کی مگر خوبصورتی کی، صرف پیاری لگی اور اچھی؟ التمش نے مزید جاننا چاہا۔ اچھی بھی بہت ہیں۔ وہ جھیم کر منمنائی تو التمش اور مہجبین اس کی شرم و جھجک پہ ہنس پڑے۔ دوستی کرو گی ان سے؟ التمش کے سوال ہی ختم نہیں ہو رہے تھے۔ دوستی؟ حالہ نے سر اٹھا کر بڑی بڑی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کیا آپ کو دوست بنانا پسند نہیں حالہ؟ مہجبین نے پوچھا تو وہ خاموش رہی۔ حالہ بہت کم کسی سے دوستی کرتی ہے، یہ صرف چند خاص لوگ اپنی طرف رکھتی ہے۔ اس کا خلقہ احباب بہت مختصر ہے۔ جواب اس کے بجائے التمش نے دیا۔ تو یعنی مجھے حالہ کی دوستی سے محروم رہنا پڑے گا؟ وہ دانستہ منہ لٹکاتی بولی تو التمش مسکرایا، جانتا تھا وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہی ہے۔ مجھے آپ کو دوست بنا کر اچھا لگے گا ماہی آنٹی، وہ جلدی سے بولی تو مسکرانے کے ساتھ لفظ آنٹی پہ ٹک گئی۔ تھینک یو حالہ جان۔ ماجبین نے بھی اسے التمش کی طرح حالہ جان کہہ کر پکارا، جبکہ التمش نے حالہ کو ٹوکا نہیں کہ اب وہ آپ کی ہونے والی موم ہے، کیونکہ ایک دم سے عادت نہیں پڑے گی۔ اس کا شاید اپنی ماں کے سوا کسی کو ماما یا موم کہنے کا دل نہیں تھا۔ پکے والے دوست نا؟ مہجبین نے اب کے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ حالہ نے سر ہلایا تو اس کے ہاتھ میں اپنا ننھا ہاتھ رکھ گئی۔ جو لوگ ویسے بھی اچھے تھے اور اس کے آمش بابا کو بھی اچھے لگتے تھے، ان سے دوستی کرنے میں اسے کوئی مذائقہ نہ تھا۔ حالہ آپ کو پتہ ہے نا میں انہیں آپ کی ہونے والی موم کیوں کہہ رہا ہوں؟ التمش پھر سے اسی موضوع کی طرف آیا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ کیونکہ آپ کے آمش بابا ان سے بہت جلد شادی کرنے والے ہیں۔ التمش نے اس کے سر پہ خوشگوار حیرت کا بم پھوڑا، جبکہ مہجبین کو اس کے منہ سے یہ بات سن کر بہت سکون ہوا کہ وہ مان چکا ہے شادی کے لیے۔ شادی؟ کیا واقعی؟ اس نے باری باری دونوں کو دیکھا، خاص کر اس لڑکی کو جس کو اس کے آمش بابا اپنی وائف بنانے والے تھے۔ وہ واقعی بہت پیاری تھی۔ کیا نہیں کروں؟ التمش نے الٹا یہ سوال پوچھا تو مہجبین کا دل رکا۔ نہیں، میں نے ایسا تو نہیں کہا، وہ گڑبڑا کر بولی۔ تو پھر؟ وہ مسکرایا۔ آپ واقعی شادی کر رہے ہیں؟ یعنی ماہی آنٹی ہماری گھر آ جائیں گی؟ وہ اشتیاق سے پوچھ رہی تھی، جبکہ اب کی بار التمش ہنسا اور ماہی مادم شرمائی۔ بالکل ایسا ہی ہونے والا ہے، مگر ابھی میں اس میں کچھ ٹائم ہے، ابھی صرف ہم انگیجمنٹ کریں گے، یعنی صرف ایک دوسرے کو رنگ پہنائیں گے۔ کیا آپ کو اس پہ بھی کوئی اعتراض ہے؟ التمش یوں اس سے اجازت لے رہا تھا جیسے وہ کوئی سیانی بی ہو۔ کب کریں گے انگیجمنٹ؟ مجھے بھی دیکھنی ہے، وہ ایکسائٹیڈ ہوتی بولی تو التمش کو اس کا جواب مل گیا اور مہجبین کی جان میں بھی جان آئی۔ آپ کہو تو ابھی پہنا دوں انگوٹھی؟ وہ شرارت سے بولا تو مہجبین ہڑبڑا اٹھی۔ ہاں نا، ابھی پہنا دے، مجھے دیکھنا ہے، وہ بچوں کی طرح چہک کر بولی اور وہ بچی ہی تو تھی۔ چلو پھر ابھی پہنا دیتے ہیں، وہ شریر پن سے بولا تو مہجبین کے ہاتھوں میں پسینہ آیا۔ التمش کیا باتیں کر رہے ہیں آپ دونوں؟ آپ کو پتا ہے یہاں آنے کے چکر میں تو کھانا بھی چھوڑے، سب روک رہے تھے، کل چلی جانا بوتیک، مگر میں چلی آئی، آپ کھانا کب آرڈر کریں گے؟ وہ سٹ پٹا کر جو منہ میں آیا بول گئی، جبکہ التمش کا چھوٹنے والا کہکا اسے شرمندہ ہی کر گیا۔ گھبراؤ نہیں، پہلی بات تو یہ کہ میرے پاس اس وقت رنگ موجود ہی نہیں، دوسری بات کہ کھانا کھلائے بغیر گھر نہیں جانے دوں گا، اور تیسری بات تم مجھ سے ملنے کے لیے اتنی بے چین تھی کہ کھانا چھوڑ کر آ گئی، اور چوتھی بات کہ جھوٹ بول کر آئی کہ بوتیک جا رہی ہو۔ سیریسلی؟
التمش اب باقاعدہ اسے چھیڑ رہا تھا، جبکہ حالہ کا منہ بنا کہ اس کے پاس تو رنگ ہے ہی نہیں، تو میں مجھ سے ملنے کے لیے دھڑلے سے کہنا چاہیے تھا کہ میں اپنے ہونے والے شوہر سے ملنے جا رہی ہوں۔ وہ اس کے تاثرات سے محظوظ ہو رہا تھا، جو بری طرح بوکھلا چکی تھی۔ نہیں، وہ دراصل ماما پاپا تو جانتے ہیں، بس گیسٹ۔ یہ بات پوری نہ کر سکی اور نظریں جھکا گئی، تو انہیں بھی بتا دیتی کہ اوف وہ امیش بابا، آپ کیوں انہیں تنگ کر رہے ہیں؟ پلیز مت کریں نا۔ آخر کو حالہ نے ہی مہاجبین کو انکمفرٹیبل دیکھ کر التمش کو مزید تنگ کرنے سے منع کیا۔ مہاجبین نے دل ہی دل میں اس کا شکریہ ادا کیا اور اسے ممنون نگاہوں سے دیکھا۔ پتہ ہے، میرے ڈیڈ بھی میری ماما کو ایسے ہی تنگ کرتے ہیں۔ التمش باز آیا تو حالہ رحم اور سوزین کا ذکر چھیڑ بیٹھی، جبکہ مہاجبین بری طرح الجھی اور ناسمجھی بھری نگاہوں سے التمش کو دیکھا۔ حالہ، آپ مجھے کہہ رہی تھی نا کہ آپ کو پول کا ویو بہت خوبصورت لگ رہا ہے، آپ وہاں جانا چاہتی تھی نا، تو جاؤ شاباش، مگر زیادہ پاس نہیں جانا، اوکے؟ التمش نے اسے بر وقت ٹوکا اور بہانے سے یہاں سے اٹھانا چاہا۔ پکا چلی جاؤں؟ وہ خوش ہوتی بولی۔ ہاں پکا، مگر جب میں آواز دوں تو فوراً واپس آ جانا۔ التمش کی بات پہ وہ جھٹ سے رہلاتی وہاں سے اٹھ گئی۔ یہ حالہ کیا کہہ رہی تھی؟ کون سے ماما ڈیڈ؟ اس کے بابا تو آپ ہیں اور مدر کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ یہ سوچ اسے پہلے بھی آئی تھی، مگر پھر باتوں میں الجھ کر بھول گئی، مگر اب اس کے اٹھتے ہی پوچھا۔ وہ بھی سمجھ گئی کہ التمش نے دانستہ اسے یہاں سے بھیجا ہے۔ جس روز تم میری گاڑی سے ٹکرائی تھی، اس روز میں نے تمہیں بتایا تھا کہ حالہ شروع سے میرے ساتھ نہیں رہی، میری اور ایلیا کی دوست کے پاس رہی، مگر شاید تفصیل سے نہیں بتایا تھا، تبھی تم بھول گئی۔ دراصل بات یہ ہے مائی کہ حالہ کو چھوٹے ہوتے سے ہی اسی دوست نے ہی سنبھالا، سو جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی انہیں ہی اپنا اصلی ماں باپ سمجھتی گئی۔ میں نے اپنی بیٹی کو 4 ساڑھے 4 سالوں بعد پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ ابھی چھوٹی ہے، مجھے بابا تو کہتی ہے مگر حقیقت نہیں جانتی۔ اسے لگتا ہے وہ جن کے پاس شروع سے تھی وہی اس کے موم ڈیڈ ہیں، مگر جب وہ کچھ بڑی ہو جائے گی، ان باتوں کی سمجھ رکھنے لگے گی تو اسے بتا دوں گا۔ ابھی تو میں اسے اپنے پاس اس لیے لے آیا ہوں کیونکہ پھر میرے لیے پریشانی ہو جاتی کہ میری بیٹی مجھ سے زیادہ ان سے اٹیچ رہی ہے۔ گھر میں سب واقف نہیں تھے، تبھی میں یہ کام پہلے نہ کر سکا، اور پھر اسے سنبھالنے کا بھی ایشو ہوتا اور میں ٹھہرا غیر شادی شدہ، سو میں نے اسے ان کے پاس ہی رہنے دیا۔ رانیہ کو بچوں سے اتنا لگاؤ نہیں، میں اور بابا آفس چلے جاتے تھے اور ماما گھر کی ذمہ داری دیکھتی تھی، بس یہی وجہ تھی جو حالہ اس گھر میں دیر سے پر لانا ضروری تھا، کیونکہ وہ ان سے بہت اٹیچڈ ہوتی جا رہی تھی اور میرے لیے دقت ہو جاتی۔ حالہ اٹھی تو التمش نے مہاجبین کو یہ سب بتا ڈالا، کیونکہ کبھی حالہ کے منہ سے پتہ چلتا تو اسے برا لگتا کہ التمش نے چھپایا کیوں۔ ویسے بھی یہ تو سبھی جانتے تھے کہ حالہ اسی روز اس گھر میں آئی تھی جب وہ لوگ رشتے کے لیے آئے، تو پھر سب کو لازمی یہ سوچ بھی آنی تھی کہ اس سے پہلے وہ کہاں تھی، جو التمش کے گھر والے بھی اس حقیقت سے ناواقف رہے۔ سو التمش نے یہ بتا دینا ضروری سمجھا، مگر زیادہ تفصیل نہیں بتائی تھی۔ اوہ، تو یعنی آپ نے اسے ابھی یہ سچ نہیں بتایا کہ آپ اس کے ریئل فادر ہیں اور اس کی ریئل مدر کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اور میں سمجھی کہ مجھے موم کہنے کا گریز اس کی ریئل ماما ہے۔ وہ افسوس سے بولی۔ ابھی وہ بہت چھوٹی ہے، مانا سمجھدار ہے، مگر یہ بات کوئی معمولی نہیں جو میں ابھی اسے بتا دوں، میں فی الحال اس کے لیے تیار نہیں۔ میرے اپنے دل کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی تھی جس کو لے کے میں شادی سے بھی بھاگ رہا تھا، کیونکہ جو بھی لڑکی میری زندگی میں آتی اس کا ڈیفینیٹلی حالہ سے بھی رشتہ جڑتا اور بہت سے معاملات میں حالہ کو دقت ہوتی، اسی لیے میں آج اسے تم سے ملوانے لایا ہوں۔ اس نے اپنی مجبوری بیان کی۔ میں سمجھ سکتی ہوں، میرا بھی یہی خیال ہے، ابھی حالہ کو اتنا بڑا دھچکا نہ دیا جائے۔ اس نے التمش کی سوچ سے اتفاق کیا۔ ویسے وہ تو بہت مس کرتی ہوگی انہیں، لیکن آپ نے اچھا کیا جو اسے اپنے پاس لے آئے۔ یہی ایج ہے اس کی جس میں بچے کو جس کی بھی عادت ڈالی جائے تو ڈل جاتی ہے۔ اس نے اپنی سوچ ظاہر کی۔ ہاں، تم نے صحیح کہا، اب وہ یہاں کی عادی ہو گئی ہے، وہ بہت جلد ہر طرح کے ماحول میں رچ بس جاتی ہے، تمہارے ساتھ بھی بہت جلد ایڈجسٹ ہو جائے گی۔ وہ آخر میں مسکرا کر بولا تو وہ بھی مسکرا دی۔ مجھے حالہ سے مل کر بہت اچھا لگا، وہ دل سے بولی۔ اور حالہ کے بابا سے مل کر کیسا لگا؟ التمش نے جھٹ سے پوچھا۔ آپ سے مل کے بھی التمش کے ایک دم تیزی سے پوچھنے پہ وہ بھی بے ساختگی سے جواب دینے کو ہوئی، مگر پھر جھیم کر ایک دم سے چپ کر گئی۔ گو کہ تم نے بات ادھوری چھوڑ دی، مگر میں جان گیا کہ تمہیں مجھ سے مل کر بھی اچھا لگا۔ ویسے یہ تو غلط بات ہے، حالہ سے مل کے بہت اچھا لگا، مگر حالہ کے بابا سے مل کر صرف اچھا۔ آخر میں اس نے منہ بنایا تو مہاجبین کو لگا کہ شاید وہ واقعی برا منا گیا۔ ایسا نہیں ہے، مجھے آپ سے مل کے بھی بہت اچھا لگا، اچھا نہ لگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ آپ جانتے ہیں۔ اس نے تھوڑی جھجک سائڈ پہ رکھتے ہوئے کہا۔ جانتا ہوں، سب اچھے سے جانتا ہوں، اسی لیے تو آج تم اور میں دوبارہ روبرو ہیں، وہ بھی اس رشتے کو آگے بڑھانے کے لیے۔ وہ مدھم مسکان لیے بغور اسے دیکھتا بولا تو وہ پرمسرت تاثرات لیے نظریں جھکا گئی۔ کل تک جو شخص اس سے یہ رشتہ ختم کرنے کی باتیں کر رہا تھا، آج وہ شخص اس سے رشتے آگے بڑھانے کی باتیں کر رہا تھا، وہ بھی مسکراتے ہوئے۔ مہاجبین کے اندر کل سے جو بے چینیاں بھری ہوئی تھیں وہ بنکا ہو گئی اور ان کی جگہ سکون و اطمینان نے لے لی۔
तुम्हें अब भी भूख लगी हुई है? अल्तमश के पूछने पे महाजबीन ने सर उठाकर देखा तो उसकी आंखों में शरारत थी। उस वक्त तो महाजबीन ने बात को घुमाने के लिए खाने का बोल दिया था, मगर अब क्या जवाब देती समझ ना आई। मुझे बहुत लग रही है। उसके जवाब का इंतजार किए बगैर वो जल्दी से बोला, क्या खाना पसंद करोगी? उसने मेन्यू कार्ड महाजबीन की तरफ बढ़ाना चाहा तो उसने उठाकर मना कर दिया। आपको जो दिल चाहे मंगवा ले, मैं सब खा लेती हूँ। उसने रसानियत से कहा। यानी खाने में कोई नखरे नहीं है तुम्हारे। गुड। हाला भी ऐसी है, हालांकि बच्चे बहुत नखरे करते हैं, मगर मैं बहुत नखरे वाला हूँ, न सिर्फ खाने में बल्कि हर मामले में। ये मैं तुम्हें पहले से ही बता दूँ। वो खंदा ज़ेर लब होता बोला तो महाजबीन के लबों पे तबस्सुम आ ठहरी। वो अल्तमश के नखरे उठाने को दिल जान से राजी थी। खाला जान वापस आ जाओ, बहुत इंजॉय कर लिया, बाकी खाना खा लो। कुछ देर में खाना भी आ गया तो अल्तमश हाला को आवाज़ें देने लगा, जो फूलों की तरफ मंडलाती तितलियों को इश्तियाक से देख रही थी। उसका दिल तो नहीं कर रहा था इन रंगों से दूर जाने का, मगर अल्तमश की बात भी नहीं मोड़ सकती थी, इसलिए पलट के खाने के दौरान हाला ज़्यादा बातें नहीं करती थी कि अरहम और सुजैन की सिखाई गई बातें और मैनर्स उनसे दूर आकर भी नहीं भूली थी। अभी भी वो ज़्यादातर खामोश ही रही, जबकि महाजबीन समझती रही कि वो शायद उससे घुलना मिलना नहीं चाहती। मगर उसकी ये गलत फहमी भी तब दूर हो गई जब खाने के बाद हाला नॉन स्टॉप बोलना शुरू होगी। खाने से ज़्यादा मज़ा उसे खाने के बाद आया। जान, अब उठ जाओ, कब तक सोती रहोगी? 3 बज रहे थे और आगा फारिस 2 घंटे की नींद लेने के बाद जाग चुके थे, मगर एजल एजल अभी तक भंग पिए सो रही थी। बेगम जान, उन्होंने अब कि उसका चेहरा थपथपाया तो वो कसमसाई और उनकी आवाज़ पे नींद से सुर्ख पड़ती या सोने से सुर्ख पड़ती आंखें खोले उन्हें देखने लगी। गुड मॉर्निंग माई स्लीपिंग ब्यूटी। उन्होंने मुस्कुराते हुए उसके माथे पे बोसा दिया। सुबह हो गई क्या? वो आंखें मलती हुई बोली, जिनमें मिर्ची सी चुप रही थी। जी सुबह हो गई, और आप अभी तक सो रही हैं। मुझे आज ऑफिस कौन भेजेगा? देर हो रही है मुझे। टाइम देखो, 12 बज चुके हैं। वो उसे मुस्नुई आंखें दिखाते शरारत से बोले तो एजल फौरन उठ बैठी। सॉरी, इतनी लेट हो गए क्या आप? वो सॉरी कहती बेड से उठने का इरादा कर रही थी, जब उनके कहने पे साथ टाइम भी देखा तो वही रुक गई। मगर घड़ी पे 2-3 बज रहे थे। उफ खुदाया, आज आप इतना लेट हो गए, बल्कि मैं इतनी देर कैसे सोती रही? वो हड़बड़ा उठी, जबकि आगा फारिस नींद के उड़ने के साथ साथ उसकी याददाश्त के भी उड़ जाने पे अपनी हंसी न रोक पाए और कहका लगाकर हंस पड़े। आप यूं हंस क्यों रहे हैं? उसने होंकों की मानित उनका चेहरा देखा, क्योंकि भले ही घड़ी पे 3 बज रहे हैं, मगर तुम्हारे चेहरे पे तो इस वक्त पूरे 12 ही बज रहे हैं। ओ मेरी एजल, मेरी प्यारी मानो बिल्ली, मेरी जान, आप भूल रही हैं कि आप दोपहर 1 बजे सोई हैं और आज आपकी मियाँ जी की छुट्टी है। आगा फारिस ने उसकी परेशान सूरत को हाथों में लेते हुए बताया तो उनके बताने पे वो अपने दोनों हाथ सर पे मारे खुद भी हंस पड़ी। बेवकूफ़ बना रहे थे आप मुझे, गुड मॉर्निंग कह के। मैं वाकई समझी कि दोपहर से अगली सुबह हो गई और मैं इतनी देर तक सोती रही। कोई नॉर्मल इंसान भला इतना कैसे सो सकता है? उसने आगा फारिस के बाजू पे चपत लगाई, क्योंकि वो उसे तंग चुका रहे थे। हाँ वाकई, नॉर्मल इंसान इतना नहीं सो सकता जितना आजकल तुम सोने लगी हो। उन्होंने उसके सोने पे चोट की। और कल कोई कह रहा था कि मैं सोते हुए दिन के 5 बजाती हूँ। उसने उन्हें उनकी कल की बात बल्कि तंज याद दिलाया। मगर फिर मेरे ऑफिस जाने के बाद लंबी तान कर भी तो तुम ही सोती हो ना? वो भी उसी के अंदाज में बोले। तो आपको मेरे सोने का बिल आता है क्या? जो एतराज़ करते हैं। और नाक फुलाए पूछने लगी। बिल तो नहीं आता, हाँ अलबत्ता मेरे दिल के फ्यूज़ ज़रूर उड़ जाते हैं तुम्हारी स्लीपिंग ब्यूटी देखकर, और फिर नए फ्यूज़ लगाने पे खर्चा ज़रूर आता है। वो मस्कीनियत से बोले, किसी दिन आपके दिल के मीटर को मैं आग लगा दूंगी, ये सारे के सारे मसले भी साथ ही जलकर राख हो जाएंगे। वो उन्हें चढ़ाने को बोली। ये मसाइल तो मेरे खुद के पैदा किए हुए हैं बेगम, इन्हें ख़त्म मत करो बल्कि बढ़ने दो। वो एक आंख दबाकर बोले। गोली मारे अपने मसाइल को और मेरे मसले की तरफ गौर करें। उसने एकदम से रोने वाली सूरत बनाई। तुम्हारे साथ क्या मसला हो गया बैठे बैठे? वो चौंके। मेरी भूख से जान निकल रही है कि आपने सुना? अब तो मेरे पेट से आवाज़ें आना भी शुरू हो गई हैं। उसने पेट पे हाथ रखते हुए उन्हें सुनने को कहा। क्या ये पेट की अपनी आवाज़ें हैं या हमारे चुन्नू की? उन्होंने शरारत से पूछा। दोनों की, क्योंकि मेरे साथ साथ आपकी चुन्नू को भी भूख लगी है, मगर चुन्नू के बाबा को कोई परवाह ही नहीं है हमारी। वो मुंह बसोरती बोली, जबकि आगा फारिस उसकी बात पे जी खोल कर हंसे। वैसे गौर करो एजल, चुन्नू के साथ कहीं मुन्नू की भी तो आवाज़ नहीं आ रही? वो कान उसके पेट से जोड़ते शरारत से बोले तो एजल सटपटा उठी। उफ आगा, मैंने पहले भी कहा था कि 2-2 का तो सोचना भी नहीं। वो कुशन उठाकर उन्हें मारती बोली। यार क्यों नहीं सोचना? तुम्हें सिर्फ चुन्नू चाहिए ना, तो उसे तुम संभाल लेना, जबकि मुन्नू मैं संभाल लूंगा। सिंपल। वो मज़े से बोले। इतना भी सिंपल नहीं है। आपकी एक औलाद तो मेरी भूख की दुश्मन बनी हुई है। 2-2 होती तो मैं भूख से मर ही जाती। वो झुरझुरी लेती बोली। दुश्मन? वो कैसे? वो ऐसे कि यहाँ मैं खाना खाती हूँ, वहाँ फिर से भूख लग जाती है। कितनी भूखकर औलाद है आपकी? वो नाक चढ़ाकर बोली। शुक्र करो मेरे चुन्नू का, जिसकी वजह से तुम खुद से खाने पीने लगी हो, वरना तुम अपने खाने का ख्याल कर लो, ऐसा कहाँ मुमकिन था? वो उसे छेड़ रहे थे।
کیوں کروں میں اس کا شکر؟ اسی کی وجہ سے تو مجھے 24 گھنٹے ٹھونسنا پڑتا ہے، ورنہ میری اپنی بھوک تو ابھی بھی اتنی ہی ہے جتنی پہلے تھی۔ آپ کی اولاد ہی بھوکڑ ہے، بھوک اسے لگتی ہے اور کھانا بار بار مجھے پڑتا ہے۔ وہ اپنی چنو کی کلاس لگائے بیٹھی تھی۔ ظاہر سی بات ہے اس کا پیٹ بھرنے کو تم ہی کھاؤ گی نا، اب میں تو کھانے سے رہا۔ وہ معصوم سی صورت بناتے شرارت سے بولے، شرم تو نہیں آتی آپ کو ایسی باتیں کرتے؟ وہ ان کے بازو پہ مکہ مارتی بولی، تمہیں بڑا آتی ہے شرم؟ کب سے بار بار میری اولاد کو بھوکڑ کہی جا رہی ہوں، جبکہ کھا کھا کے سانٹ تم نے بن جانا ہے۔ وہ بھی اس کے بازو پہ چٹکی بھرتے بولے تو وہ اپنا بازو مسلنے لگی، مگر پھر ان کے آخری لفظوں پہ آنکھیں پھاڑتی بولی، کیا آپ نے مجھے سانٹ کہا؟ وہ صدمے بھری آواز میں بولی، ابھی تو نہیں کہا مگر تب ضرور کہوں گا جب تم واقعی بن جاؤ گی۔ وہ اپنی امٹ امٹ کر آتی مسکراہٹ دباتے بولے، اور کیا سانٹ بن کر میں آپ کو بری لگنے لگوں گی؟ وہ اب کے روحانی سی ہو گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ آغا فارس نے الٹا اس سے پوچھا، وہ بھی دلچسپی کے ساتھ۔ مجھے لگتا ہے آپ میری طرف دیکھیں گے بھی نہیں، میرا فکر خراب ہو جائے گا، میں بدصورت لگنے لگوں گی تو آپ… وہ رکی، تو میں کیا؟ ان کی دلچسپی ابھی بھی برقرار تھی، تو آپ دوسری لڑکیاں تارنے لگ جائیں گے اور مجھے اکثر بھول جائیں گے۔ اس نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ میں ایسا بالکل نہیں کروں گا ایزل، وہ پیار سے بولے۔ کیا واقعی؟ وہ ایک دم کھل اٹھی۔ ہاں واقعی، کیونکہ جس کی بیوی اس قدر موٹی ہوگی اس شوہر کو تو دوسری لڑکیاں تاڑنے سے قبل اپنی بیوی کی صحت سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس کے ایک وار اسے بستر تک نہ پہنچا دیں۔ وہ جھرجھری لیتے بولے تو ایزل پہلے تو حق تک انہیں دیکھے گئی، مگر پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر ان کے سینے پہ برسانے لگی۔ میں تب تو کیا، ابھی سے آپ کو اس قابل نہیں چھوڑوں گی کہ آپ بستر سے اٹھ پائیں۔ وہ تابڑ توڑ وار کرنے لگی۔ ارے ارے، میں تو مذاق کر رہا تھا، وہ جلدی سے بولے اور اس کے ہاتھوں کو پکڑ کے اس کے وار روکنے چاہے، مگر وہ پھر بھی نہ رکی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں بیگم جان، تمہاری قسم۔ وہ غیر ارادی طور پہ انگوٹھی اور انگلی کی مابین گردن کا ماس مکید کرتے بولے، اگر کبھی آپ اس مذاق کو سیریس بنانے پر آ گئے تو… اس کی صورت ابھی بھی رونے والی ہی بنی ہوئی تھی۔ تو سمجھ لینا اس دن تمہارے آگا اپنی ہی نظروں میں گر گئے ہیں، کیونکہ تمہارے آگا تمہارے علاوہ کسی اور کا تبھی سوچیں گے جب وہ اپنے کردار سے گر جائیں گے۔ آگا فارس کے جواب پہ ایزل گنگ رہ گئی، کیونکہ میرا کردار صرف میرے ماں باپ کی تربیت کو ہی نہیں بلکہ میری ایزل کی محبت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ میں کسی اور کی طرف تبھی دیکھوں گا جب میں اپنا کردار کھو دوں گا، اور میں اپنا کردار تب کھوؤں گا جب تمہاری محبت میرے دل سے اتر جائے گی، اور تمہاری محبت میرے دل سے کبھی نہیں اترے گی۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا ایزل۔ وہ اپنی جان سے پیاری بیوی کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرتے کافی جذباتی پن سے بولے تو ایزل اپنے سوال اور اپنی سوچ پہ شرمندہ ہی ہو کے رہ گئی۔ ان کا جواب ایسا تھا کہ ایزل کے پاس مزید کچھ بولنے کو الفاظ ہی نہ بچے۔ میں صرف تمہارا ہوں اور تمہارا ہی رہوں گا، مگر تم بھی مجھ سے وعدہ کرو کہ تم بھی ہمیشہ میری ہی رہو گی نا ایزل؟ انہوں نے اپنا ہاتھ اس کے آگے کیا تو وہ ان کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھنے کے بجائے سیدھا ان کے سینے سے جا لگی۔ ایزل آپ کے سوا کبھی کسی کی ہو بھی نہیں سکتی آگا، آپ کسی اور کی طرف تب دیکھیں گے جب میری محبت آپ کے دل سے اتر جائے گی، جبکہ ایزل کسی اور کی طرف تب بھی نہیں دیکھے گی، کیونکہ بھلے ہی محبت دل سے اتر جائے مگر ان آنکھوں کو آپ کے سوا اور کوئی نہیں بھائے گا۔ ان کے سینے سے لگی ڈبڈباتی آنکھیں لیے جذباتی ہوتی بولی، ان آنکھوں کو کوئی اور بھانا بھی نہیں چاہیے، بھلے میں تمہارے دل میں رہوں یا نہ رہوں، مگر آنکھوں میں بس مجھے ہی رہنا چاہیے، اوکے؟ وہ حق سے بولے تو ایزل نے بھرائی آنکھیں لیے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ آپ میرے دل میں میری آخری دھڑکن تک رہیں گے اور آنکھوں میں آنکھیں بند ہونے تک۔ وہ صدق کے دل سے بولی تو آگا فارس نے جھک کر اس کی دونوں آنکھوں کو باری باری چوما۔ میں جانتا ہوں میری جان، مگر اب بس بہت ہو گئی ایموشنل باتیں، انہیں چھوڑو اور بتاؤ کہ ان سے پہلے کیا کہہ رہی تھی تم؟ آگا فارس نے اس اداسی کے ماحول کو ختم کرنا چاہا۔ یہی کہ آپ کی اولاد بہت بھوکڑ ہے، ہر وقت کھانے کی پڑی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بار بار مجھے کھانے کو للچائی نظروں سے دیکھنا پڑتا ہے۔ وہ اپنی اسی بات پہ واپس لوٹی اور منہ بنا کر بولی، بھوک لگتی ہے تو روکتا کون ہے تمہیں؟ جب جب بھوک لگے کھا لیا کرو۔ اب اپنے ساتھ ساتھ میری اولاد کا پیٹ بھرنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ آفس چھوڑ کے میں تو تمہارے منہ میں نوالے ڈالنے سے رہا، وہ اسے تنگ کر رہے تھے، مگر اب تو ڈال سکتے ہیں نا، اب تو کچھ کھلا دیں آگا، اب تو پیٹ دہائیاں دے رہا ہے۔ اس نے پیٹ پہ رونی صورت بناتے ہوئے ہاتھ پھیرا۔ ارے ارے، میں ابھی کھلاتا ہوں، اپنے اس بیبی کو بھی اور اس والے کو بھی۔ وہ ایزل کی گال چومنے کے بعد اس کے پیٹ پہ بھی بوسہ دیتے بولے، آج تو ویسے بھی اپنی سلیپنگ بیوٹی کے لیے میں نے خاص انتظام کیا ہے کھانے میں، بس کھانا کھا کے پھر سے سو مت جانا۔ انہوں نے ہاتھ جوڑے کیونکہ کھانے کے بعد اسے ویسے بھی سستی چڑھ جاتی تھی اور آقا فارس کل سے اسے نیندیں پوری کرتے ہی دیکھ رہے تھے۔ نہیں سوں گی، اب اٹھ جائیں نا، اور خاص انتظام سے کیا مراد ہے آپ کی؟ اس نے انہیں کھینچ کر بیڈ سے اٹھاتے ہوئے پوچھا، یہ تم خود چل کر دیکھ لو۔ وہ بتانے کی بجائے دکھانے کا ارادہ رکھتے تھے، جبکہ ایزل تو اب ایک پل بھی صبر نہیں کر سکتی تھی، پہلے ہی بھوکے پیٹ سے ہو کر اپنی بھوک کو مزید بڑھا چکی تھی۔ یہ سب آپ نے کیا ہے؟ کھانے کی میز پہ سجی اپنی پسندیدہ ڈشز دیکھ کر اس نے تعجب سے آغا فارس سے پوچھا۔ مٹن بریانی کے ساتھ کوفتے کا سالن، رائتا، سلاد، کباب اور براؤنیز میز پہ سجی ہوئی تھی۔
نو، سب کچھ نہیں، میں نے صرف کوفتے کا سالن اور براؤنی بنائی ہے۔ یوں تو میں کوفتہ پلاؤ بنانے والا تھا، مگر مینا تب تک بریانی کی تیاری کر چکی تھی۔ تمہیں بہت پسند ہے نا کوفتہ پلاؤ؟ وہ ایزل کے شانے پہ ہاتھ رکھتے بولے۔ آپ کو پتہ ہے آگا، آج میں بھی آپ کے لیے براؤنی ہی بنانے والی تھی۔ ایزل کا دل ایک دم سے بھر آیا۔ تم میرے لیے بناؤ یا میں تمہارے لیے، بات تو ایک ہی ہے نا، وہ ایزل کے دل بھرانے کا سبب سمجھتے بولے۔ تو آپ تب سے یہ سب کر رہے تھے اور میں آپ کا انتظار کرتی کرتی سو گئی۔ ایزل کو ان کے 2 گھنٹے غائب رہنے کا سبب اب سمجھ میں آیا۔ ہاں، پہلے تو میں نے سوچا کہ میں آج سارا وقت اپنی بیگم کے پاس ہی رہوں، مگر پھر میں نے سوچا کہ تم میرے لیے کچھ بنانا چاہ رہی تھی، مگر بنا نہ پائی تو کیوں نہ میں تمہارے لیے بنا لوں۔ یوں تو وہ پہلے ارادہ ترک کرتے ایزل کے پاس چلے آئے تھے، مگر پھر جب ایزل کافی حد تک پرسکون ہو گئی، خوف اتر گیا، تو آغا فارس کا دل بھی نارمل رفتار میں واپس لوٹا۔ انہوں نے اپنا ارادہ بدلا اور چھٹی کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنانے چلے آئے۔ اوہ تھینک یو آغا، وہ لاڈ سے شکریہ ادا کرتی بولی اور سب سے پہلے براؤنی اٹھا کے منہ میں رکھی۔ ایک بائٹ لیتے ہی اس کے منہ میں خوشگوار ذائقہ گھل گیا۔ اوہ آغا، یہ تو بے حد لذیذ ہے، سچی اتنے مزے کا میں تو بالکل نہ بنا پاتی۔ وہ بے ساختہ تعریف میں بول اٹھی۔ وہ دل سے تعریف کر رہی تھی، یہ اس کے چہرے کے تاثرات سے صاف پتہ چل رہا تھا۔ یعنی مجھے میری محنت وصول ہو گئی، ویسے مزے کا بنتا بھی کیوں نہ جب میں نے اپنی ایزل کے لیے خاص دل سے بنایا ہے، اپنی محبت ڈالی ہے ان میں۔ وہ جو ابھی تک کھڑی تھی، آغا فارس اسے کرسی پہ بٹھاتے بولے، محنت واقعی وصول ہو گئی تھی، مگر کوفتے تو ابھی باقی تھے، یعنی کھانے کے ساتھ ساتھ آپ کی محبت بھی میرے پیٹ میں جائے گی۔ وہ چہ کر بولی اور براؤنی سے پورا منہ بھر لیا۔ بائٹ ہی اتنی بڑی تھی، میری محبت تو آلریڈی تمہارے پیٹ میں ہے۔ وہ اس کے برابر کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ایک آنکھ باقی سے دبا کر بولی تو وہ بھرے منہ کے ساتھ جھینپ اٹھی۔ کچھ بول تو سکتی نہیں تھی، بس ایک مکہ تھا جو ان کے بازو پہ رسید کیا تھا اور آنکھیں نکال کر دکھائی تھی۔ کیا کھاؤ گی پہلے، بریانی یا کوفتہ؟ گو کہ انہیں معلوم تھا اس کا جواب، مگر پھر بھی پوچھا۔ جو میرے شوہر نے خاص میرے لیے بنایا ہے، وہ منہ خالی کرتی بولی تو وہ پلیٹ میں سالن ڈالنے لگے۔ جلدی دے دینا، بہت بھوک لگی ہے۔ وہ روٹی نکال رہے تھے جبکہ ایزل سے صبر نہیں ہو رہا تھا۔ کھانے کی خوشبو سے اس کا معدہ چلا اٹھا تھا۔ یہ روٹیاں بھی آپ نے بنائی ہیں؟ اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے ایزل نے پوچھا۔ جیسے تم جانتی نہیں ہو کہ مجھے روٹی بنانے سے کتنی چڑ ہے۔ سب کچھ بنا سکتا ہوں مگر روٹی نہیں۔ وہ کھانا پلیٹ میں ڈالے اب اس کے سامنے رکھ رہے تھے۔ تب تو بنائی تھی جب میں ناراض تھی۔ اس کی مسکراہٹ ابھی بھی دبی ہوئی تھی، جبکہ آنکھوں میں چمک تھی۔ جبکہ آغا فارس ایک دم سنجیدہ ہوئے تھے۔ گزرا وقت یاد آیا تھا، وہ ظالم وقت جب وہ ان کے کردہ گناہ کے سبب ان سے ناراض تھے، بلکہ شدید غصہ تھے۔ تمہیں منانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ وہ مدھم سا مسکرائے، مگر ایزل نے ان کی سنجیدگی محسوس کر لی تھی۔ اب باتیں بند کرو اور چپ کر کے کھانا کھاؤ، کیونکہ تمہیں بہت بھوک لگی ہے۔ وہ اس وقت کوئی بات نہیں سننا چاہتے تھے۔ میٹ بالز تو بہت ہارڈ ہیں اور گریوی میں نمک تیز ہے۔ وہ ایک بائٹ لینے کے بعد منہ بناتی بولی، اوہ کیا واقعی؟ میں نے تو سب بہت دھیان سے ڈالا تھا۔ وہ شرمندہ سے ہوتے خود چیک کرنے لگے۔ اس کی روٹی سے ایک نوالا لیا اور کوفتہ توڑا جو آرام سے ٹوٹ گیا اور گریوی میں ڈبوتے کھانے لگے۔ نمک تو ٹھیک ہے ایزل، اور کوفتے بھی سافٹ ہی ہیں۔ انہوں نے قدرے الجھ کر اسے دیکھا کہ انہیں تو سب ٹھیک لگ رہا ہے، پھر ایسے کیوں کہا اس نے؟ ہاں سب ٹھیک ہے، مگر آپ میرے ساتھ کھانا نہ کھائیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایزل نے اپنے لیے بنایا دوسرا نوالا ان کے منہ میں ڈال دیا تو وہ بے ساختہ مسکرا اٹھے، یعنی وہ اس لیے ایسا کہہ رہی تھی تاکہ وہ کھانا شروع کرے۔ آپ نے آج میرے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا ہے تو اب کھائیں گے آپ میرے ہاتھوں سے۔ اس نے ایک اور نوالا ان کی طرف کیا تو آغا فارس منہ میں رکھنے کے بعد اس کی انگلیاں چوپنے لگے جن سے وہ انہیں کھلا رہی تھی، جبکہ مزید روٹیاں لیے ڈائننگ ہال میں آتی مینا یہ منظر دیکھ کر صدقے دل سے دعا کرنے لگی کہ کاش اس کے صاحب اور ایزل باجی کی محبت ایسے ہی برقرار رکھے، کیونکہ اس نے پورے 2 گھنٹے آغا فارس کو ایزل کے لیے کچن میں ہلکان ہوتے دیکھا تھا۔ کہیں کوئی اونچ نیچ نہ رہ جائے کھانے میں، اس کے لیے وہ ایک چیز اتنے حساب سے شامل کر رہے تھے کہ مینا سارا وقت حیران انہیں دیکھتی رہی۔ کک بھی اپنے صاحب کو اتنی محبت سے کھانا تیار کرتے دیکھ مسکراتا رہا۔ آغا 9 بج گئے۔ آغا فارس ٹراؤزر پہ کھلی سی ٹی شرٹ پہننے ڈریسنگ روم سے نکلے تو ایزل گھڑی سے نظریں ہٹاتی بولی، 9 تو روز ہی بجتے ہیں، کیوں آج کچھ انوکھا ہونا تھا کیا؟ وہ ناسمجھی سے بولے، آپ کا میرے شوہر سے میرے ٹیچر بننے کا وقت ہوا جاتا ہے۔ اس نے قدرے تفصیل سے یاد دلایا تو وہ مسکرائے۔ صبح تک تو اس شوہر کو بڑی دھمکیاں دے رہی تھی کہ آج کہیں صحیح ذرا مجھے کچھ ٹیوشن سے بھاگ رہی تھی، مگر اب خود ٹیچر بنانے پہ تلی ہوئی ہو۔ وہ مصنوعی حیرت لیے بولے اور اس کے پہلو میں آ بیٹھے، کیونکہ صبح سے میرا یہ پیارا شوہر میری فکر میں ہلکان ہوئے جا رہا ہے۔ اس روپ کو گھنٹے 2 کے لیے غائب کرنے کی خاطر ٹیچر والا کڑوا گھونٹ بھرنے کو میں خوشی خوشی تیار ہوں۔ وہ واقعی صبح سے ان کی فکر دیکھ رہی تھی، اس لیے انہیں اس سے کچھ وقت کی رہائی دلوانا چاہتی تھی تاکہ پڑھائی میں لگ کر وہ صبح والے واقعے کو کچھ دیر کے لیے ہی صحیح مگر بھول جائیں۔
مگر میرا اس روپ کو غائب کرنے کا کوئی موڈ نہیں ہے۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر دکھاتے بولے اور سرانہ ڈبل کرتے اس پہ سر ٹکائے لیٹ گئے۔ کیوں؟ کیونکہ آج میں تمہیں چھٹی دے رہا ہوں۔ لیکن مجھے تو چھٹی نہیں چاہیے۔ وہ چھٹی سے صاف انکاری ہوئی۔ مگر مجھے تو چاہیے نا، وہ معصومیت سے بولے۔ کیوں؟ اس نے پھر سے سوال کیا۔ کیونکہ آج مجھے صرف میری بیوی چاہیے اور کوئی نہیں۔ وہ بیوی کا ہاتھ پکڑ کے دل کے مقام پہ رکھتے بولے، یعنی آج نو اسٹوڈنٹ نو ٹیچر۔ جانتا ہوں تمہارا بہت دل چاہ رہا ہے کہ میں تمہیں آنکھیں دکھاؤں اور خوب ڈانٹوں اور پھر تم مجھے کھڑوس بدتمیز گھمنڈی کہہ کر اپنی چلن نکالو، مگر آج نہیں، کل سن لوں گا ساری صلواتیں۔ آج بس مجھ سے میٹھی میٹھی باتیں کرو۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے اس کی انگلیوں کو باری باری چٹکنے لگے۔ وہ کرنے کے لیے آپ ہیں نا؟ وہ شرما کر بولی۔ یہ سراسر اپنی جان خلاصی کروانے کی خاطر تھا کہ میٹھی میٹھی باتیں وہ کرنے لگیں گے تو کم از کم اسے نہیں کرنی پڑیں گی۔ میں تو سب کچھ کرنے کو راضی ہوں، تم اجازت نامہ تو دو۔ وہ اس کا ہاتھ ہولے ہولے سینے سے نیچے سرکاتے مانی خیزی سے بولے تو ایزل نے کرنٹ کھا کر اپنا ہاتھ واپس کھینچا۔ میٹھی میٹھی باتوں تک ہی محدود رہیں تو اچھا ہے، ورنہ آپ کو اپنے سامنے کبھی نظر نہیں آؤں گی میں۔ اس نے انگشت شہادت اٹھا کر دھمکی لگائی کہ وہ اٹھ کر چلی جائے گی۔ تمہیں میری قسم ہے ایزل، آج کے بعد ایسے الفاظ منہ سے مت نکالنا۔ وہ تڑپ کر اٹھ بیٹھے تھے تو ان کے یوں ایک دم سے اٹھنے اور گزارش کرنے پہ ایزل نے اپنے لفظوں پہ غور کیا۔ اس نے تو فی الحال کے لیے کہا تھا، مگر وہ ہمیشہ کے لیے سمجھ گئے۔ میرا مطلب وہ نہیں تھا آگا، اس نے وضاحتاً کہا۔ مجھے نہیں جاننا مطلب، مجھے بس اتنا پتا ہے تمہارے الفاظ میری روح کھینچ لیتے ہیں۔ ایسے الفاظ مت بولا کرو جو مجھے اندر تک تڑپا کر رکھتے۔ انہوں نے التجا کی۔ اچھا سوری، نہیں کہتی۔ اس نے کوئی بھی بحث کیے بنا بات مان لی۔ پھر وہ بھی کچھ نہ بولی اور آگا فارس بھی کچھ نہ بولے۔ کتنے ہی لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں آگا؟ اپنے چہرے کی طرف انہیں بغور دیکھتا پا کر ایزل نے پوچھا۔ دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے ماتھے کا نشان کب ختم ہوگا۔ وہ انگشت شہادت ایزل کے ماتھے پر نظر آتے چوٹ کے نشان پہ پھیرتے بولے، جو ایکسیڈنٹ کا نتیجہ تھا۔ ہو جائے گا ختم، اس میں اتنا سیریس اور پریشان ہو کر سوچنے والی کیا بات ہے؟ اسے ان کی متانت اور تفکر بڑے تاثرات سمجھ رہے۔ جب تک یہ نشان مجھے نظر آتا رہے گا تب تک میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر چلتا رہے گا جب تم دانستہ اس گاڑی کے سامنے۔ وہ قصداً بات ادھوری چھوڑ کر ضبط سے آنکھیں میچ گئی تو ایزل نے افسوس سے لب کاٹے، یعنی یہ تھی ان کی پریشانی اور تکلیف سے نشان کو دیکھنے کی وجہ۔ آج مجھے لگا میں تمہیں ایک بار پھر سے کھو دوں گا۔ وہ آگ تمہیں ذرا سا بھی چھو لیتی تو حال میرا بھی حال ہو جاتا۔ تمہیں کھونے کا خوف میرے حواسوں پہ ہر وقت سوار رہتا ہے۔ یہ خوف ایک لمحے کے لیے بھی مجھ سے جدا نہیں ہوتا۔ تم نے ایسا کیوں کیا ایزل؟ انہوں نے بند آنکھیں کھول کر شکوہ بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آگا، میرا دھیان نہیں رہا، ورنہ میں خود کو مصیبت میں ڈال کر آپ کو تکلیف کیوں پہنچاؤں گی؟ میرا دوپٹہ کب آگ کو چھو گیا مجھے بالکل بھی، میں آج کی بات نہیں کر رہا ایزل۔ انہوں نے صفائیاں پیش کرتی ایزل کو نرمی سے ٹوکا تو وہ الجھی۔ آج جو ہوا وہ لاپرواہی اور بے دہانی میں ہوا۔ میں اس شام کی بات کر رہا ہوں جب تم پورے ہوش و حواس میں خود کو مصیبت میں ڈال کر مجھے تکلیف پہنچانے چلی تھی۔ انہوں نے ایزل کی الجھن دور کی۔ اپنی جان لینے کی سوچ اور عمل سے قبل تمہیں ایک بار بھی میرا خیال نہ آیا، ایک بار بھی نہ سوچا کہ میں تو جیتے جی مر جاؤں گا؟ پر رنجو علم سے گویا ہوئے آنکھوں میں ہزاروں شکوے تھے، ایزل کے پاس الفاظ نہ تھے۔ اس نے واقعی ایک بار بھی آگا فارس کا نہیں سوچا تھا کہ وہ اپنی جان لے گی تو یہ شخص کیسے جی پائے گا اس کے بغیر؟ وہ کتنی بڑی تکلیف اس کے نام کرنے جا رہی تھی، اس سے اس کا سب سے قیمتی شخص چھیننے جا رہی تھی، یعنی اپنا آپ۔ میرا نہیں تو کم از کم ہمارے بچے کا تو سوچا ہوگا۔ میں قصوروار تھا، مگر ہمارے بچے کا کیا قصور تھا؟ کیا قصور تھا اس ننھی جان کا جسے تم اپنے ساتھ ساتھ ختم کرنے جا رہی تھی؟ خود سے ہٹ کر آپ وہ بات بچے پہ لے آئے تھے، اسی کا تو سوچا تھا۔ وہ نہ مانگ کے لیے منمنائی۔ اس کی اولاد اس دنیا میں کس طرح سے آتی؟ کیا کیا اس کی اولاد کو جھیلنا پڑتا لوگوں کے تانوں کی صورت میں؟ یہ سوچ بھی اسے تب آئی تھی، یا شاید نہیں آئی تھی، صرف اپنا خیال تھا تب۔ غلط، تم نے اس وقت صرف اپنا سوچا کہ تم اس کے ساتھ دنیا کو کیا منہ دکھاؤ گی۔ تم بدنامی کے خوف سے لرز اٹھی تھی، تم نے اس کا نہیں سوچا، تم نے مجھے تکلیف پہنچانے کا سوچا، کیونکہ میں نے تمہیں اپنی نظروں سے دور چلے جانے کو کہا تھا۔ وہ گلا میز لہجے میں بول رہے تھے اور ایک ایک لفظ سچ بول رہے تھے۔ میرا قصور تھا، میں نے تمہیں تکلیف پہنچائی، مگر اس میں ہمارے بچے کا کیا قصور تھا ایزل؟ کم از کم اس کی خاطر ہی خود کو روک لیتی، سوچ لیتی کہ ایک نہیں دو جانیں لینے جا رہی ہو۔ وہ بول رہے تھے اور وہ نظریں جھکائے سن رہی تھی۔ میں اس وقت صرف اپنی جان کی دشمن تھی آگا۔ میں بچے کی جان لینے کی نیت سے اس گاڑی کے آگے نہیں آئی تھی، مجھے صرف اپنا آپ ختم کرنا تھا۔ وہ سچ بولی تھی، اس وقت صرف وہ اپنے آپ کو مار کے سارا قصہ ہی ختم کر دینا چاہتی تھی، اسے اپنی نیند خود کو سلانا تھا بس۔ سچ میں آگا، میں بس اپنا آپ اس دنیا سے مٹانا چاہ رہی تھی، میرے دل و دماغ میں بس اپنے آپ کو ختم کر دینے کی سوچ تھی، یہ نیت لیے نہیں نکلی تھی کہ بچے کو ختم کرنے جا رہی ہوں۔ وہ یقین دلاتی بولی تو آگا فارس نے ایک نرم سانس بھرتے ہوئے اس کے ٹھنڈے پڑتے ہاتھ تھامے۔ مجھے اندازہ ہے میں تھوڑا جذباتی ہو گیا تھا، وہ نرمی سے بولے۔
جانتا ہوں تم خود کو تو نقصان پہنچانے کا سوچ سکتی ہو، مگر ہمارے بچے کو نہیں۔ بھلا میری ایزل کسی کی جان لینے کا کیسے سوچ سکتی ہے، وہ بھی اپنے بچے کی جان؟ آغا فارس کو اپنے رویے کا افسوس ہوا جبکہ ایزل کی سماعتوں سے اپنے الفاظ ٹکرائے۔ پلیز اسے ختم کر دیں، آپ سن رہی ہیں نا؟ نہیں چاہیے مجھے یہ بچہ۔ اور نظریں چرا کر تھوک نکل گئی۔ ایم سوری، جذبات میں بہت غلط بول گیا، میں اپنا گھٹیا الزام واپس لیتا ہوں۔ وہ معذرت خواں تھے جبکہ ایزل اندر ہی اندر شرمسار ہوئے جا رہی تھی۔ کیسے سوچ لیا میں نے تمہارے بارے میں ایسا؟ کوئی سنگ دل جاہل عورت ہی ہوگی جو اپنے وجود کے حصے کو کاٹ پھینکنے کا سوچے گی، بھلے ہی وہ اچھائی کا نتیجہ ہو یا برائی کا۔ کوئی بھی ماں اپنی اولاد کی قاتل بننے کا نہیں سوچ سکتی، اتنی بے رحم نہیں ہو سکتی۔ اور تم تو میری احساس مند ایزل ہو۔ میری ایزل اپنے بچے کی جان لینے کا کبھی نہیں سوچ سکتی تھی، مجھے سوچ سمجھ کر شکوہ کرنا چاہیے تھا۔ وہ شرمندہ ہوئے جا رہے تھے اس بات سے انجان کہ ان سے لاکھ گنا شرمندہ تو ایزل خود ہو رہی تھی۔ وہ اس حقیقت سے بے خبر تھے کہ جس ایزل کے بارے میں اتنا یقین سے وہ بول رہے ہیں، وہی ایزل اسی صبح اپنے بچے کا قتل کروانے چلی تھی، اور اگر کبھی انہیں علم ہو جاتا تو؟ اس تو سے آگے اس کو جھرجری سی آگئی، اللہ نہ کرے۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی کہ انہیں کبھی علم نہ ہو۔ آگا، ایک بات پوچھوں؟ ان کی شرمندگی اور معذرت کا کوئی جواب نہ دیتے ہوئے اس نے ایک بات پوچھنے کی اجازت چاہی۔ پوچھو۔ فوراً اجازت ملی۔ اگر میں بچے کی جان لینے کا سوچ لیتی، فرض کریں، صرف فرض۔ آگا فرض کے بدلتے ہوئے تنے تاثرات کو دیکھ کر وہ جلدی سے صرف فرض کرنے کا بولی۔ میں ایسی بات فرض بھی نہیں کر سکتا۔ ابھی جو الزام لگایا اسے پہ خود سے شرم محسوس کر رہا ہوں، اور ویسے بھی تم ایسا کبھی نہیں سوچ سکتی۔ وہ ندامت سے بولے اور آخری بات بولتے ہوئے لہجے میں یقین تھا۔ محض فرض کریں، اگر میں سوچ لیتی اور اپنے ساتھ ساتھ بچے کی جان لینے کی نیت سے اس شام دیٹس انف ایزل۔ وہ سختی سے اسے ٹوک گیا۔ میں تو بس یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ تب آپ کے میرے بارے میں کیا خیالات ہوتے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے بات مکمل کی۔ وہ افسوسناک، بہت شرمناک۔ انہوں نے بنا دیر لگائے جواب دیا، حالات کیسے بھی ہوتے، میں تم سے یہ گمان بھی نہیں کر سکتا کہ تم اپنی اولاد کی جان لینے کا سوچ سکتی ہو۔ انہوں نے صرف بچے کی بات کی تھی، یہ نہیں کہا تھا کہ کسی کی بھی، کیونکہ بہت سے حالات میں اپنے بچاؤ کے لیے دوسروں سے قتل ہو جایا کرتے ہیں۔ کبھی اپنا کو بچاؤ، کبھی اپنی عزت کا بچاؤ، اور اگر سوچ لیتی تو بلکہ جان لے بھی لیتی تو؟ اس نے برجستگی سے پوچھا۔ ڈانٹ پڑنے کا خوف بھی تھا تو مجھے افسوس ہوتا کہ میں نے ایک ایسی لڑکی سے محبت کی جس نے اپنی ممتا کا گلا گھونٹنے کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھوں کے بھی اپنی اولاد کے خون سے رنگ لیا۔ مجھے شرم آتی کہ میں نے ایسی لڑکی سے محبت کی جس نے اپنے بچے کا ہی قتل کر ڈالا۔ جو میری اولاد کو مار ڈالے وہ مجھ سے سچی محبت کی دعوے دار کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ جس سے سچا پیار کیا جاتا ہے اس کی اولاد تو جان سے بڑھ کر عزیز ہوتی ہے۔ اور ایزل کا دل دہل کے رہ گیا، روح لمحے بھر کو گویا جسم سے پرواز کر گئی۔ اگر تمہیں اس شخص سے محبت ہے تو تمہیں اس کی اولاد سے بھی اتنی ہی محبت ہونی چاہیے، لیکن اگر اس کے باوجود بھی تم ابھی تک اپنے ارادے پہ قائم ہو تو مجھے افسوس سے کہنا پڑے گا کہ تمہیں اس شخص سے محبت ہرگز نہیں ہے۔ ہاں، بالکل یہی تو کہا تھا ڈاکٹر سارا نے بھی۔ ڈاکٹر سارا کے الفاظ اس کی سماعتوں سے ٹکرائے تھے۔ مگر میری ایزل ایسی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتی۔ مجھے فخر ہے اپنی ایزو پہ، جس نے میرے بچے کو اپنی جان سے لگا کر رکھا ہے، بلکہ اپنی جان کا ٹکڑا بنا کر رکھا ہے، کیونکہ میری ایزو مجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھر کے مسکرا کے بولے، جبکہ ایزل کی مسکراہٹ کا آغا فارس کے سابقہ لفظوں پہ گویا قتل ہو چکا تھا۔ وہ مدھم سا بھی مسکرا نہ پائی۔ اگر آپ کی ایزو اس بچے کو اپنی جان سے جدا بس بھی کر دو ایزل، دے چکا ہونا اس بات کا جواب۔ وہ پھر سے وہی بات کرنے والی تھی جب وہ اسے ڈپٹ کر چپ کروا گیا۔ آپ اتنا شدید ریٹ کیوں کر رہے ہیں آگا؟ ایزل کی تو ان کی سابقہ باتوں پہ ہی سانس خشک ہو چکی تھی۔ کیونکہ مجھے کرنا چاہیے ایزل، وہ سنجیدگی سے بولے۔ دیکھو ایزل، جس طرح تمہاری اور بچے کی کنڈیشن تھی ہاسپٹل میں، تب اسے اگر کچھ ہو جاتا تو مجھے تکلیف ہوتی، بلکہ بے حد تکلیف ہوتی، مگر وہ قدرتی ہوتا، یعنی تب صرف خدا کی مرضی ہوتی۔ لیکن اگر اس کی جان کو نقصان تمہارے ہاتھوں ہوتا تو تب تمہاری بھی مرضی شامل ہوتی۔ اس لیے میرے نزدیک میرا یہ رد عمل شدید ہرگز نہیں ہے۔ انہیں اپنا یہ سخت رد عمل بلا سبب ہرگز نہیں لگا تھا۔ مگر میں نے کہا نا کہ مجھے میری ایزل پہ پورا یقین ہے۔ اس نے نہ ایسا پہلے سوچا نہ اب کبھی سوچے گی۔ وہ یقین سے بولے، جبکہ ایزل کیا بتاتی کہ وہ ان کا یہ یقین روز اول سے توڑ چکی ہے۔ بچے کی خبر سنتے ہی اسے ختم کرنے کی منتیں کر چکی ہے۔ وہ سوائے ندامت سے نظر چرانے کے کوئی اور تاثرات نہ دے پائی۔ خیر، ان باتوں کو اب یہیں دفن کرتے ہیں اور میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں۔ وہ کھسک کے آگے ہوئے اور ایزل کے ساتھ چپک کر بیٹھ گئے، جبکہ ایزل تو ان کی باتوں میں ہی الجھ کر رہ گئی تھی، ان سے نکل ہی نہ پائی۔ اونچی آواز میں کروں یا سرگوشی میں؟ کیونکہ سننا تو صرف تم نہیں ہے۔ پیار کی باتیں اکثر سرگوشی بھرے لہجے میں زیادہ دل کو لگتی تھی۔ تبھی انہوں نے پوچھا، اگر نیند آ رہی ہے بہت؟ وہ ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہو چکی تھی، تبھی بہانہ گھڑتی بولی، کوئی نیند نہیں، پیار کی طرف آیا تو نیند آ گئی محترمہ کو، اچھی طرح جانتا ہوں تمہیں، سو کے تو دکھاؤ ذرا آج تم مجھے۔ وہ اسے گھوریوں سے نوازتے بولے تو ایزل بیچارگی سے انہیں دیکھنے لگی، جبکہ اس کے یوں معصوم بلیوں کی طرح دیکھنے پہ ان کا دل فوراً پگھل گیا۔
اچھا چلو آ جاؤ، میں سلاؤں اپنی جان کو۔ انہوں نے باہیں پھیلا دی تو ایزل جھٹ سے ان میں آ سمائے، مگر انہوں نے اپنے سینے سے لگانے کے بجائے اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور اسے کمفرٹر اڑانے لگے۔ نہیں نا، گرمی لگ رہی ہے۔ ایزل نے ہاتھ مار کر کمفرٹر پیچھے کیا۔ دن رات ڈھیر گرم دوائیوں کا پھونکنے کے بعد یہ حال تو ہونا ہی تھا۔ اس کے ہاتھوں پیروں اور سر سے ہر وقت آگ نکل رہی ہوتی تھی۔ نکالوں تمہاری گرمی؟ انہوں نے اسے آنکھیں نکال کر دھمکایا۔ اچھا نا، وہ منہ بسور گئی، جس کا مطلب تھا کہ اڑا دیں۔ لائٹ آف کر دوں؟ انہوں نے پوچھا۔ نہیں، میری آنکھوں پہ اپنا ہاتھ رکھ لیں۔ اس نے تاریکی ضرور چاہیے مگر ان کے ہاتھوں کی۔ وہ مسکرا کر اپنا ایک ہاتھ اس کی آنکھوں پہ رکھ گیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا سر سہلانے لگے، جو اس وقت بھی گرم تھا۔ آگا؟ کچھ دیر گزری تو اس نے پکارا۔ جی جانے آگا، وہ مدھم آواز میں بولے۔ مجھے سٹوری سنائے نا، بالکل ویسے ہی جیسے بچپن میں سناتے تھے۔ میرا مطلب ہے میرے بچپن میں۔ اس نے ساتھ ہی تصحیح کی جس کی ضرورت نہیں تھی، وہ ان کی باتوں سے نکل نہیں پا رہی تھی، بار بار خوف کا شکار ہو رہی تھی۔ تبھی ایسی فرمائش کی تاکہ اس کا دھیان کہانی کی طرف چلا جائے اور باتوں سے ہٹ جائے، جبکہ آگا فارس اس کی فرمائش پہ جی جان سے مسکرا اٹھے۔ کیوں نہیں، ابھی سناتا ہوں۔ وہ جھٹ سے راضی ہوئے۔ کون سی سٹوری سننی ہے میرے بیبی کو؟ انہوں نے اس کی آنکھوں سے ہاتھ ہٹا کر اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں جھانک کر پوچھا، بالکل یوں جیسے کسی چھوٹے سے بچے سے پوچھا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی اس وقت پوری بچی ہی بنی ہوئی تھی، وہی جس میں شہزادہ اپنی شہزادی کو سمندر کے اندر بچانے جاتا ہے۔ اس نے سوچنے میں وقت صرف نہ کیا اور فوراً سے بتا دیا۔ وہ شہزادہ کون تھا بھلا؟ انہوں نے یوں ہی پوچھا۔ شہزادے کا تو پتہ نہیں، مگر وہ بہت بے وقوف تھا جس نے یہ کہانی لکھی۔ بھلا کوئی کسی کو سمندر کے اندر بھی قید کر کے رکھ سکتا ہے؟ شہزادی زندہ کیسے رہی اتنے دن پانی کے اندر؟ وہ کوئی جل پری تھوڑی نہ تھی۔ اور پھر وہ شہزادہ بھی کتنا بدھو تھا جو ایسے ہی بنا لائف پروٹیکشنز کے سمندر میں کود گیا۔ وہ واقعی آگا فارس کی باتوں سے دھیان ہٹائے کہانی پہ بحث شروع کر چکی تھی، جبکہ آگا فارس اس کی اس باتوں پہ ہنسے جا رہے تھے۔ وہ اس لیے کیونکہ یہ محض ایک کہانی ہے، حقیقت نہیں۔ ان کا جواب بھی کافی معقول تھا۔ اور جب تمہیں اس بے وقوف سی کہانی سے اتنا ہی اعتراض ہے تو سننا ہی کیوں چاہ رہی ہو؟ یو کین چینج یور چوائس۔ انہوں نے اجازت دی کہ وہ کسی اور کہانی کی فرمائش بھی کر سکتی ہے، کیونکہ جب وہ شہزادی کو بچا کر لاتا ہے تو پھر وہ گھمنڈی جلادن شہزادی جو پہلے اسے منہ نہیں لگاتی تھی، اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ پھر وہ شہزادے کے پیچھے پیچھے بھاگتی ہے اور شہزادہ اسے منہ نہیں لگاتا۔ اسے کہتے ہیں ٹٹ فار ٹیٹ۔ وہ مزے سے بولی، یعنی اسے سٹوری کا اصل مزہ آخر میں آیا تھا۔ آئی ایم سرپرائزڈ کہ میں تمہیں بچپن میں ایسی بیکار اور بولڈ سٹوری سناتا تھا۔ وہ واقعی حیران ہوئے، کیونکہ سمندر کے بعد کی سٹوری تو وہ بھول چکے تھے۔ ابھی اگر سناتے تو یہی کہتے کہ اس کو بچانے کے بعد وہ دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے، مگر نہیں، اصل سٹوری تو اس بچاؤ کے بعد ہی شروع ہوتی تھی۔ اصل ٹویسٹ تو تب ہی آتا تھا اور ایزل کو سب سٹوریز اچھے سے یاد تھی۔ اٹس ناٹ بولڈ، اس شہزادے کو تو رومانس کی الف بے تک نہیں آتی تھی، اور وہ شہزادی بھی کتنی ڈفر تھی جو بس شہزادے کو دیکھتی ہی رہتی تھی یا اسے اپنی محبت کا اظہار ہی کرتی رہتی تھی۔ وہ کہانی کی تعریف کم، اس میں کیڑے زیادہ نکال رہی تھی۔ اس شہزادے کو نہیں آتی تو کیا ہوا؟ اس شہزادے کو تو اچھی طرح آتی ہے نا، نہ صرف الف بے بلکہ اے بی سی ڈی بی، وہ بھی آخر تک۔ وہ شرارت سے گلک کھنکارتے اپنی 2 انگلیوں کی چال ایزل کے چہرے سے چل کر اس کے سینے تک لے جاتے بولے تو ایزل نے آنکھیں دکھا کر ان کی انگلیوں پہ ایک چپت رسید کی، جس سے ان کی چال وہیں تھمی۔ تو کیا کہہ رہی تھی تم؟ کہ وہ شہزادی ڈفر تھی جو بس دیکھتی ہی رہتی تھی یا بولتی ہی رہتی تھی؟ تمہارے خیال سے اسے کیا کرنا چاہیے تھا؟ اس کے تیور دیکھ کر وہ فوراً شرافت کی لائن میں واپس آئے، دو دھرتی اس شہزادے کے کان کے نیچے اور بولتی کہ زیادہ آکر کس خوشی میں دکھا رہے ہو؟ میں جانتی ہوں اندر سے تم بھی میرے لیے مرے جا رہے ہو، اس لیے ڈرامے بازی بند کرو۔ اپنی پوری سلطنت کو بینڈ باجے سمیت لیے آؤ اور میری بارات لے کے جاؤ، ورنہ کر لوں گی اس لنگور سمندر کی راجا سے شادی جس کی قید سے مجھے چھڑوا کر لائے تھے۔ پھر اتنا سا منہ لے کے بیٹھ جانا تھا اس نے۔ وہ یوں بولی جیسے شہزادی سامنے ہو اور وہ یہ سب شہزادی کو بولنے کا کہہ رہی ہو۔ وہ شہزادی کون تھی؟ آغا فارس نے اس کی باتوں پہ بمشکل اپنی ہنسی روکتے ہوئے پوچھا۔ کم از کم میں نہیں تھی، کیونکہ میں اتنی ڈفر نہیں ہوں۔ میں ہوتی تو ایسا دماغ ٹھکانے لگاتی اس شہزادے کا کہ اگلے ہی دن پورا ملک لے کر آیا ہوتا بینڈ باجے سمیت۔ وہ اتنے مزے کی باتیں کر رہی تھی کہ آغا فارس خوب انجوائے کر رہے تھے۔ مگر تمہیں نے تو کہا کہ وہ شہزادی بہت اکڑو اور گھمنڈی تھی، کتنا تڑپایا شہزادے کو، تو پھر شہزادے کا بھی تو حق بنتا تھا تھوڑی سی اگنورنس چھاڑ کر بدلہ لینے کا۔ انہوں نے شہزادے کی سائڈ لی۔ خیر، شہزادیاں کیسی بھی ہوں وہ ہمیشہ صحیح ہوتی ہیں۔ وہ اپنی پچھلی باتوں سے مکرتی بالوں کی ایک ادا سے جھٹک گئی۔ اور شہزادوں کے بارے میں کیا خیال ہے اس شہزادے کا؟ انہوں نے دلچسپی سے بھرپور نگاہیں ایزل پہ جمائے پوچھا۔ میرا صرف اپنے شہزادے کے بارے میں خیال ہے، اور بہت نیک خیال ہے۔ دوسرے شہزادوں کے بارے میں سوچ کر میں اپنے والے سے خیانت نہیں کر سکتی۔ نو نیور۔ وہ اپنے شہزادے کے سینے پہ انگلی سے دستک دیتی بولی۔ میں قربان جاؤں اپنی شہزادی کے خیال پہ، انہوں نے اپنی شہزادی کی مخروطی انگلی کو ہونٹوں سے چھوتے ہوئے کہا۔
آپ کہیں مت جائیں، یہیں رہ کر مجھے کہانی سنائیں۔ بہت رٹ لیا شہزادے اور شہزادی کو، اب کسی عام کپل کی کہانی سننی ہے مجھے کہنے میں عام ہو مگر ہو خاص۔ انوکھی فرمائش، یعنی ہماری کہانی سننی ہے تم نے؟ وہ شوق ہوئے۔ ہماری کہانی تو بہت تلخ ہے، کیونکہ یہ شہزادے اور شہزادی کی کہانی کی طرح غیر حقیقی نہیں ہے۔ وہ آزردہ ہوئی۔ کوئی بات نہیں جان، میں ان سبھی تلخیوں کو ایڈٹ کر دوں گا، ٹوٹلی کٹ، پھر رہ جائے گی صرف خوبصورتی، پیار، محبت، شرارتیں، شوخیاں اور رومانس۔ انہوں نے اس کی آزادگی کو منٹوں میں ہوا کیا۔ تو پھر سنائے نا، وہ چہک کر بولے۔ یہ کہانی ہے لگ بھگ ایک 20 سالہ لڑکے اور اس کی چند دنوں کی بیبی ڈول پہ منبنی۔ وہ ڈول جو اس کے لیے دنیا کی حسین ترین ڈولز میں سے ایک تھی۔ جب وہ اس دنیا میں آئی تو اس لڑکے کی توجہ کا مرکز دن رات بس وہی بن کے رہ گئی، یوں کہ باقی ہر کام سے دلچسپی اٹھ گئی۔ وہ اس کے بالوں کو سہلاتے دور کہیں پیچھے کھوئے ہوئے بول رہے تھے، جبکہ ایزل ان کا بازو اپنے سینے سے لگائے ان کی وائٹ گولڈ کی رسٹ چین کو گھماتی آنکھیں موندے سن رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئی، اس کا حسن قیامت خیز حد تک بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس لڑکے کا یقین بھی بڑھتا گیا کہ دنیا میں اس ڈول جیسا دوسرا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس طرح اس کے لیے محبت میں اور بھی شدت آتی گئی۔ ان کی کلائی پہ بندھی موٹی سلور چین یخ بستہ تھی، مگر ایزل کے ہاتھوں کی گرمائش سے اس کی ٹھنڈک ماند پڑ چکی تھی۔ کیا وہ ڈول واقعی اتنی پیاری تھی کہ صرف اسے ہی لگتی تھی؟ بند آنکھوں سے ایزل نے پوچھا۔ وہ کہتا تھا بلیوں جیسی آنکھوں والی اس ڈول میں اس کی جان ہے، اس سے زیادہ حسین اس دنیا میں کوئی نہیں، اور سب اس کی بات سے اتفاق کرتے تھے۔ آغا فارس نے صداقت پسندی سے جواب دیا۔ وہ ڈول بہت شرارتی تھی، جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی، حسین ہونے کے ساتھ بلا کی شرارتی بھی ہوتی گئی۔ ہر وقت اس لڑکے کو تنگ کرتی رہتی اور وہ بس اس کی شرارتوں پہ ہنس دیا کرتا۔ وہ ہلکا سا ہنسے۔ وہ اسے کچھ کہتا کیوں نہیں تھا؟ اس نے ایک آنکھ کھول کر پوچھا اور پھر جواب سننے سے پہلے ہی بند کر کے، کیونکہ اسے اس کی شرارتیں بہت بھاتی تھیں۔ کبھی اگر کچھ کہنا بھی چاہتا تو لب کھلنے سے پہلے ہی بند ہو جاتے، کیونکہ وہ ڈول جب اپنا منہ پھولا کر اپنی ڈبڈباتی آنکھیں لیے اسے دیکھتی تھی تو اس کا دل چیر جاتی تھی۔ واللہ اس منموہنی صورت کو دیکھنے کے بعد وہ اسے کچھ کہنے کی بجائے اپنے آپ کو کوس بیٹھتا تھا۔ وہ اس ڈول کو اپنی آنکھوں میں بھرتے بولے، جو اب بڑی ہو چکی تھی، یعنی بہت سے چڑھا رکھا تھا اس لڑکے نے اسے۔ ایزل اپنی مسکراہٹ دبا کر بولی۔ اسے کافی مزہ آ رہا تھا حقیقت پہ مبنی یہ کہانی سننے میں۔ صرف سر پہ نہیں بلکہ دل کے تخت پہ بھی چڑھا رکھا تھا۔ وہ تھی ہی اس مقام پہ بیٹھنے کے قابل۔ وہ صرف ڈول نہیں تھی، وہ شہزادی بھی تھی اور اس لڑکے کے دل کی رانی بھی۔ وہ اپنے ہاتھ کو دیکھتے بولے، جس کے ساتھ ایزل کی چھیڑ چھاڑ ہنوز جاری تھی۔ تو کیا وہ ڈول یہ سب جانتی تھی؟ معصومانہ سوال۔ بخوبی جانتی تھی، تبھی اس لڑکے کو بس اپنی ملکیت سمجھتی تھی، جو چاہتی جھٹ سے پورا کروا لیتی۔ جانتی تھی کہ اسے انکار ہو ہی نہیں سکتا، بھرپور فائدہ اٹھاتی تھی اس لڑکے کی محبت اور اپنی ملکیت کا۔ وہ اس کے سوال پہ ہنستے ہوئے بولے، یعنی بہت چالاک تھی کافی۔ اس نے ایک کمنٹ پاس کیا۔ نو شی واز ناٹ کلیور۔ انہوں نے ایزل کی سوچ کی نفی کی۔ وہ بہت انوسینٹ تھی، زمانے کی چالاکیوں سے بہت دور، بس تھوڑی بے وقوف تھی۔ بے وقوف کیوں؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ پگلی محبت کر بیٹھی تھی اس لڑکے سے۔ انہوں نے یہ بتاتے ہوئے خاص طور پہ ایزل کی طرف دیکھا کہ وہ کیا ری ایکشن دیتی ہے۔ تو اس میں بے وقوفی والی کیا بات ہے؟ محبت کرنا کوئی جرم تو نہیں؟ اس نے آنکھیں کھول کر جواب دیا، مگر ان کی طرف دیکھا نہیں۔ مگر اس لڑکے کو بتا کر تو بے وقوفی کی تھی نا، کیونکہ اس لڑکے کو تو اس سے محبت نہیں تھی۔ انہوں نے اصل بے وقوفی واضح کی۔ اچھا کیا جو بتا دیا، ورنہ ساری زندگی گھٹتی رہتی اس محبت کے ساتھ، اور یہ پچھتاوا بھی کہ کاش دل کی بات کہہ دی ہوتی۔ اور ویسے بھی وہ لڑکا بھی تو محبت کرتا تھا اس سے، پھر اب کیوں کہا کہ نہیں کرتا تھا؟ ایزل نے اس لڑکی کی سائڈ لی، کیونکہ اسے اظہار محبت کے بعد سے اس بیچاری کی زندگی کانٹوں کی سیج بن گئی۔ اس لڑکے نے اسے یہ کہہ کر دھتکار دیا کہ وہ اسے صرف اپنی ڈول مانتا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ بہت محبت کرتا ہے، مگر یہ محبت اس نوعیت کی نہیں جیسی وہ اس سے کر بیٹھی ہے۔ غلط کیا اس لڑکے نے، مگر اپنے کیے کی سمجھ اسے قدرے بعد میں جا کر آئی۔ وہ افسوس سے بولے، وہ بھول گئی کہ انہیں تو سبھی تلخیوں کو کٹ کرنا تھا اور صرف خوبصورتی، پیار، محبت اور شرارتیں سنانی تھی۔ کب آئی سمجھ؟ ایزل نے بھی انہیں یاد نہ دلایا اور تلخیوں سمیت ہی سنتی رہی۔ جب اس کے اندر اس لڑکی کو کھونے کا خوف پیدا ہوا، اس کا دل و دماغ اس خوف کے بعد صحیح طور پہ بیدار ہوا۔ اسے تب خیال آیا کہ وہ تو بہت غلط کرنے چاہ رہا تھا۔ وہ ڈول تو بس اسی کی ہے، وہ اسی کسی اور کو ہرگز نہیں سونپ سکتا، وہ اس کے بغیر کبھی رہ ہی نہیں سکتا۔ وہ ڈول تو اس کا سب کچھ ہے۔ تب اسے احساس جگا کہ وہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اور یہ محبت بہت شدت اختیار کر چکی تھی۔ وہ ایک بار پھر سے اس رات میں کھو چکے تھے، جب وہ اپنے احساسات و جذبات سے مکمل طور پہ واقف ہوئے تھے۔ اور اس احساس سے انہیں کیا ملا؟ ایزل نے کروٹ بڑھی اور سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ اس احساس سے انہیں ان کی ڈول واپس ملی، مگر کافی دیر سے۔ اس سے قبل بہت کچھ سہنا پڑا ان دونوں کو۔ جتنی تکلیف اس ڈول نے اپنے اظہار محبت کے بعد سہی، اس سے کہیں زیادہ تکلیف اس ڈول کے ساتھ ساتھ اس لڑکی نے بھی اپنے اظہار محبت کے بعد سہی۔
ان کی زندگی میں کچھ پل خوشی کے آئے جب وہ دونوں ایک دوسرے میں اپنے احساسات منتقل کرتے رہے، اور پھر اس کے بعد سے گویا مکمل اندھیرا چھا گیا۔ وہ خاموش ہو گئے اور سناٹا بھی چھا گیا۔ کیوں؟ ایزل نے پوچھا۔ آغا فارس نے نہیں دیکھا تھا کہ یہ پوچھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی تھی، کیونکہ وہ گزرے وقت میں کھوئے ہوئے تھے، کیونکہ اس شہزادے سے ایک سنگین گناہ ہو گیا اور پھر اس کی پاداش میں اسے کسی اور لڑکی سے منسوب کر دیا گیا، بلکہ منسوب تو وہ پہلے سے ہی تھا، مگر تب باقاعدہ مہر لگا دی گئی۔ وہ تلخی سے بولے۔ وہ ڈول بیچاری ایک غم کے ٹوٹنے کے بعد دوسرے غم کو سہتے ہوئے بھی مکمل ٹوٹ گئی، اور پھر ایک دن ایسا آیا جب اس پہ ایک بھیانک انکشاف ہوا کہ وہ جملہ ادھورا چھوڑ گئے کہ مگر ایزل نے سننا چاہا کہ وہ چھوٹی سی ڈول اپنی کوکھ میں ایک اور چھوٹی سی جان لیے ہوئے ہے۔ اس لڑکی نے پہلے تو ظلم کیا ہی، مگر جب وہ انصاف لینے اس کے پاس آئی تو تب تو اس نے اس ڈول پہ ستم ظریفی کی انتہا ہی کر دی۔ انہوں نے تکلیف سے آنکھیں میچی تو ایزل نے درد بھری سانس خارج کی۔ وہ منظر دونوں کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگا تھا۔ اس نے کہا چلی جائے وہ اس کے کمرے سے، مگر وہ ڈول کمرے سے تو کیا، اس کی زندگی سے ہی جانے کا فیصلہ کر گئی۔ اور پھر انہوں نے آنکھیں کھولی، نظریں جھکائیں، ایزل کو دیکھا اور بولے، اس سے آگے میں نہیں سنا پاؤں گا ایزل، مجھ سے نہیں ہوگا میری جان۔ وہ ہاتھ جوڑ کے اور اپنی کی معافی مانگی تو وہ تڑپ کر اٹھ بیٹھی۔ آگا میری جان آپ یوں تو مت کریں، وہ روحانی سی ہو کر بولی، اور ان کے دونوں ہاتھ کھولنے کے بعد ان کا جھکا چہرہ ہاتھوں سے اوپر اٹھاتی بولی، اور کیوں نہیں ہوگا، آپ کو پوری سٹوری سنانی پڑے گی۔ ادھوری کہانی، ادھورے جملے اور ادھورے الفاظ بہت جان لیوا ہوتے ہیں آگا۔ اس نے گزارش کی یا حکم معلوم نہیں، مگر وہ بہت ہمت کرتے دوبارہ گویا ہوئے۔ وہ ڈول خون سے لت پت اس لڑکے کے سامنے تھی، اور وہ لڑکا اپنی ہوش کھو بیٹھا، پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، یوں جیسے روح نکل گئی اور زندہ رہ گئی، مگر پھر اس میں گویا روح واپس پھونکی گئی، اور وہ اپنی ڈول کو اپنی باہوں میں اٹھائے اس کی زندگی بچانے کو بھاگا، کیونکہ اس کی سانسوں میں ہی اس لڑکی کی اپنی زندگی تھی۔ وہ نہ ہوتی تو وہ بھی نہ ہوتا، وہ لازم اور ملزم تھی، لازم نہیں تو ملزم بھی نہیں، دل اور دھڑکن تھے، دھڑکن نہیں تو دل بھی بیکار و بے معنی، پھول اور خوشبو تھے، بنا خوشبو کے وہ پھول ناکارا تھا، مرجھایا ہوا مردہ۔ اس رات اس لڑکی نے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے رب سے اپنی ڈول کی زندگی مانگی۔ وہ ڈول اسے زندگی کا سب سے حسین و انمول تحفہ بنا کر رب نے اس کے لیے دنیا میں بھیجا تھا۔ اسے اپنا تحفہ پہلے جیسا چاہیے تھا، خراش، ہر دھول سے پاک۔ اس بار ان کے جملے کافی طویل تھے، مگر بولتے ہوئے وہ اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ پا رہے تھے، مگر ایزل ان کی آنکھوں سے نظریں ہی نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ تو بنا وہ تحفہ پہلے کی طرح؟ ملی وہ ڈول واپس؟ سوال تکلیف دہ تھا، مگر اس نے پوچھا۔ خدا نے اس ڈول کو زندگی بخش کے اس لڑکی کی زندگی واپس لوٹا دی، اس لڑکی کی جان واپس اس کے وجود میں آ گئی جو رات بھر سولی پہ لٹکی رہی تھی۔ اس کی دعائیں رنگ لے آئی تھیں، صرف اس کی ڈول کی ہی نہیں بلکہ اس کے بیبی کی بھی نئی زندگی مل گئی تھی، اس کی دونوں خوشیاں اسے واپس مل گئی تھی۔ وہ ایزل کے پیٹ پہ ہاتھ رکھتے بولے تو ایزل نے ان کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ جما دیا۔ اس روز اسے یوں لگا جیسے زندگی تو اب شروع ہوئی ہے، دنیا کا قیمتی خزانہ تو اب ملا ہے، کیونکہ اس کی دعائیں جو رنگ لے آئی تھی۔ وہ بہت خوش تھا، مگر وہ ٹھہرے۔ مگر کیا؟ ایک ایک حقیقت سے باخبر ہونے کے باوجود بھی ایزل سوال اٹھا رہی تھی۔ مگر اس کی ڈول اس سے ناراض ہو گئی، یہاں تک کہ اس لڑکے نے اسے ڈول سے اپنی مسز تک بنا لیا، اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی پوری کری، مگر پھر بھی وہ ناراض ہی رہی۔ اسے اپنے ساتھ ایک الگ گھر میں لے آیا جہاں صرف وہ دونوں ہوتے اور کوئی نہ ہوتا۔ اسے دن رات سوری کرتا، اس کا خیال رکھتا، اس سے پیار کرنے کی کوشش کرتا، مگر وہ پھر بھی ناراض رہتی، بلکہ اس کی ناراضگی کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہی چلی گئی۔ وہ بیچارگی بھرا منہ بنا کر بولے، ایسا کیوں کرتی تھی وہ؟ بھولے پن اور انجانے پن کی تو انتہا تھی جو اس وقت ایزل دکھا رہی تھی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ وہ لڑکا اسے اپنوں سے دور کرنے کا سبب بنا ہے۔ بس دن رات اسی بات کے تانے مار مار کے اس نے اس بیچارے کو کمزور کر ڈالا، خود موٹی بھینس بنتی گئی اور اسے چوزا بنا ڈالا۔ آغا فارس بھی اب اپنے سابقہ موڈ میں لوٹ آئے تھے۔ اتنی ظالم تھی کیا وہ برا منانے کے بجائے حیرت لی پوچھنے لگے، جبکہ اس سے زیادہ تو آغا فارس اس کے رد عمل نہ دینے پہ حیران ہوئے۔ ہاں پوری ڈائن تھی، ڈائن، وہ چبا چبا کر بولے۔ تو وہ خود کیا تھا؟ ایک نمبر کا جھوٹا بدتمیز جن کہیں کا۔ حیرت جلد ہی ٹوٹ گئی جب ایزل ان کے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑتی بلیوں کی طرح ان پہ ٹوٹ پڑی۔ قسم سے میں اس لڑکے کی سائڈ نہیں لے رہا، میں تو بس ایز اٹ از کہانی سنا رہا تھا۔ وہ اپنے بالوں کو چھڑوانے کی کوشش کرتے لاچارگی سے بولے۔ سائڈ لینے کی جرت تو کریں آپ، ایسا مزہ چکھاؤں گی کہ یاد رکھیں گے۔ وہ ایک جھٹکے سے ان کے بال چھوڑتی بولی، مگر دھمکی لگانا نہیں بھولی تھی۔ اتنی پیاری اور معصوم ڈول کو تکلیف سے دوچار کرتا رہا، اب اگر وہ اپنا بدلہ لے رہی تھی تو ظاہر ہے اس کا حق بنتا تھا۔ اپنی دفعہ کیوں لگی اسے؟ دوگلا کہیں کا، وہ دانستہ اونچا بڑبڑائی۔ اب ایسا بھی نہ کہو، دوگلا تو نہیں تھا بلکہ اچھا خاصا ایماندار، سچا، سیدھا سادہ اور پیار نچھاور کرنے والا ایک۔ کیا کہا؟ پھر سے کہنا ذرا۔ ایسا لپک کر ان کا منہ دبوچ گئی تو ان کے لفظوں کو بریک لگی۔ کہا تھا نا اس کی سائڈ نہیں لینی، اس نے یاد دلایا۔ بیگم میں تو بس وہ من منائے
یا اللہ معاف کر دینا، میری تو بس زبان سے پھسل گیا۔ انہوں نے اوپر دیکھتے ہوئے معافی مانگی۔ زبان سے پھسل گیا، وہ بھی ایک نہیں، چار چار پانچ پانچ طریفی کلمات۔ ایزل نے اپنی گرفت مضبوط کی تو ان کے جبڑوں میں درد اٹھی۔ معاف کرنے کا کیا لوگی یار بیگم، انہوں نے جان خلاصی چاہی، اس لڑکی کی دو چار برائیاں اور اس لڑکی کو دو چار تعریفیں، ہے نا؟ وہ بولی تو انہوں نے ایزل کی بات بیچ میں ہی اچک لی۔ لڑکی کی برائیاں بے شک دو چار کریں، مگر لڑکی کی تعریف میں دو چار سے کام نہیں چلے گا۔ اس سے دو چار تعریفوں پہ اعتراض اٹھایا۔ یہ تو زیادتی ہے، دیکھو میں انصاف پسند آدمی۔ کیا؟ نہیں کیا مطلب؟ بولے نا کیا کہنے والے تھے؟ وہ بڑے زیادتی اور انصاف پہ بات کرنے والے تھے کہ ایزل نے اپنے دونوں ہاتھ ان کی طرف بڑھا کر روکتے ہوئے ان سے پوچھا۔ جو میری بیگم کہے۔ بیگم کا حکم سر آنکھوں پر۔ وہ ہاتھ سینے پہ رکھ کے سر احترام میں جھکا کر بولے، نظریں اس کے ہاتھوں پہ ہی ٹکی تھیں جو اگر حکم کے خلاف ورزی کرتے تو سیدھا ان کی گردن تک جاتی۔ چلیں پھر شروع ہو جائیں۔ وہ سیدھی ہو بیٹھی۔ آج آپ میری ٹیچر ہیں؟ انہوں نے پوچھا۔ جی، آج آپ کی کلاس لگنے والی ہے، بلکہ لگ چکی ہے۔ مزید نہیں لگوانی تو شرافت اور فرما برداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے حکم مانتے جائیں۔ وہ واقعی کسی سخت کرخت ٹیچر کی طرح حکم چلاتی بولی۔ میڈم آپ بدلہ لے رہی ہیں؟ انہوں نے پوچھا۔ کوئی شک ہے کیا؟ ایزل نے بے نیازی سے شانے چکاتے ہوئے پوچھا۔ مگر میں ہاتھوں کی زبان استعمال نہیں کرتا تھا میڈم۔ ان کا اشارہ اس کے ظالم ہاتھوں کی طرف تھا جن سے ابھی ابھی ان کے بالوں اور چہرے نے درد سہا تھا۔ آپ یہ والی زبان بھی استعمال مت کریں، اوکے؟ اس نے ان کی زبان کی طرف اشارہ کیا۔ پھر میں تعریف کیسے کروں گا؟ آپ کو اشاروں کی زبان منظور ہے؟ کہیں تو ہاتھوں کی زبان بول لوں پیاری میڈم۔ وہ انگشت شہادت سے اس کی لبوں کو چھوتے بولے تو ایزل نے ایک زور کی چپت ان کے ہاتھ پہ رسید کی۔ شٹ اپ، جتنا کہا ہے اتنا کریں۔ وہ غصے سے بولی۔ آپ بہت بدتمیز ہے میڈم، سوری، میں آپ کی کلاس چھوڑ رہا ہوں۔ وہ برا بناتے اٹھنے لگے۔ ارے میڈم کی جان، آپ تو خفا ہو گئے۔ سوری، پیار والا سوری۔ ایزل نے ہڑبڑا کر انہیں واپس کھینچا اور سوری کرتے ہوئے ان کے گال پہ زور سے ایک کس دی۔ اس کے بعد کون پاگل وہاں سے اٹھنے کا ارادہ کرتا؟ ان کا تو دل خوشی سے پھڑپڑا اٹھا تھا۔ ہائے میڈم، اب آپ ایسے کریں گی تو کون گدھا کلاس چھوڑ کے جائے گا؟ انہوں نے خود کو گدھا کہا تو ایزل نے غصے سے انہیں ایک تھپڑ لگایا، مگر بازو پہ۔ ڈونٹ سے دس اگین، اوکے؟ ورنہ میں خود کلاس سے نکال دوں گی۔ اس نے دھمکی لگائی جو کار آمد ثابت ہوئی۔ ارے یہ میں نے خود کو تھوڑی نہ کہا، یہ تو میں نے اس لڑکے کو کہا جس کی برائی کرنے کو آپ نے کہا تھا۔ وہ چلاکی سے بولی۔ پھر ٹھیک ہے، مگر خود کو نہیں کہنا، وہ پہلے سے ہو گئی۔ پرومس نہیں کہوں گا، مگر میڈم جی آپ ذرا پاس تو آئیں نا تاکہ آپ کی اچھے سے تعریفیں کر سکوں۔ اتنی دور سے کیا ہاک کر پاؤں گا؟ وہ اسے خود ہی اپنی طرف کھینچتے بولے، حالانکہ وہ دور تھی ہی کب۔ مجھے شک پڑتا ہے کہ آپ تعریف کے بجائے کچھ اور کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وہ مشکوک نگاہوں سے انہیں گھورتی بولی۔ بالکل صحیح اندازہ لگایا، کیونکہ ابھی میں آپ کا شک یقین میں بدلنے جا رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اور زور سے اپنے ساتھ کستے ہوئے اسے لیے بیڈ پہ گر گئے تو ایزل کے حلق سے ہنسی کی پھوار پھوٹ پڑی۔ آج وہ انہیں نہیں روکنے والی تھی، کیونکہ اتنی لمبی کہانی سنا کر انہوں نے خود کو اندر ہی اندر اداس کر دیا تھا اور وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنی اداسی مٹا لے۔ ہاں، مگر کہانی کا کچھ حصہ باقی رہتا تھا جو نہ ہی انہوں نے سنایا نہ ہی ایزل نے جاننے کی کوشش کی، کیونکہ وہ دونوں پہلے سے واقف تھے۔ آخر کے حصے کو انہوں نے پینڈنگ پہ رکھ دیا اور ایزل نے بھی کسی اور وقت کے لیے چھوڑ دیا۔ رہی پھر التمش اور اس کی بیٹی سے ملاقات۔ حالہ کا رویہ کیسا تھا تمہارے ساتھ؟ نیلم اب جا کے مہمانوں سے فری ہوئی تھی۔ مہمانوں نے اب تشریف کا ٹوکرا سمیٹ کر گھر کا رخ کیا تو وہ مہاجبین کے پاس چلی آئی تھی۔ حالہ بہت سویٹ ہے ماما، وہ دوسرے بچوں کی طرح بالکل نخریلی نہیں ہے، بہت احساس مند ہے، یہ ایک ہی ملاقات میں مجھے معلوم ہو گیا۔ التمش کی ہر بات جھٹ سے مان رہی تھی، بہت فرما بردار، سمجھدار اور مینرز والی بچی ہے، مجھے تو اس سے مل کر بہت اچھا لگا۔ حالانکہ لیے مہاجبین کی یہ الفاظ، یہ تعریف بالکل خالص تھی۔ بچی تو ہمیں بھی بہت اچھی لگی تھی، مگر ہم نے اس کے ساتھ بھلا کب وقت گزارا تھا؟ مگر تمہارے منہ سے یہ سب سن کر میں بہت مطمئن ہو گئی ہوں۔ اب ذرا یہ بتاؤ کہ حالہ کو تم کیسی لگی؟ نیلم کافی پرسکون ہوئی تھی مہاجبین کو کچھ اور مطمئن دیکھ کر۔ جیسے مجھے حالہ لگی، وہ جھٹ سے بولی۔ وہ میرے اور التمش کے رشتے کا جان کر کافی خوش اور ایکسائٹڈ تھی، بس مجھے مدر کی حیثیت سے قبول کرنے میں اسے تھوڑا وقت لگے گا، ورنہ تو وہ بہت خوش ہے کہ میں اس کے گھر میں ہمیشہ کے لیے آنے والی ہوں۔ حالہ سے زیادہ تو وہ ایکسائٹمنٹ شو کروا رہی تھی یہ سب بتاتے ہوئے، جبکہ نیلم کے ساتھ ساتھ ان کی باتیں سن کر دہلیز پہ کھڑے عفان بھی مسکرا دیے۔ اللہ میری بچی کو بس ہمیشہ خوش رکھے اپنے گھر میں۔ اچھا، میں یہ بھی کہنے آئی تھی کہ بس ایک ہفتہ ہی بچا ہے، بلکہ گن کے 5 دن ہی بچے ہیں منگنی میں۔ منگنی کے جوڑا بھی لینا ہے تو کل پھر چلے مارکیٹ خریداری کے لیے۔ وہ دنوں کا حساب لگاتی بولی، جبکہ مہاجبین جوڑے کو تو بھول ہی بیٹھی تھی، مگر پھر کچھ سوچ کر ایک دم سے مطمئن ہوگی۔ آپ فکر نہ کریں ماما، بوتیک میں کل ہی نیو کلیکشنز آئی ہیں، آپ دیکھیں گے تو دیکھتی ہی رہ جائیں گے۔ میں آپ کو ابھی تصاویر دکھاتی ہوں، جو آپ کو اچھا لگے گا میں وہ منگوا لوں گی یا خود لے آؤں گی۔
وہ جوڑے کی طرف سے اسے بے فکر کرتی بولی کہ مارکیٹ جانے کی ٹینشن تو ختم۔ اچھا، یہ تو اچھی بات ہے، لاؤ دکھاؤ پھر۔ نیلم فوراً سیٹ ہو کر بیٹھی۔ ارے بیگم، جوڑے کی فکر ٹلی مگر باقی کی چیزیں تو لیے جانا ہی پڑے گا تم دونوں کو، اور پھر میری بیٹی کے لیے پارلر سے اپائنٹمنٹ کون لے گا؟ عفان جو کب سے دروازے پہ چپ کھڑے تھے بول اٹھے۔ ارے ہاں، یہ تو میں بھول ہی گئی۔ پہلے تو وہ دونوں ان کی موجودگی پہ چونکی اور پھر نیلم بولی اپوائنٹمنٹ تو میں کل ہی لے لوں گی، باقی خریداری کے لیے بھی کل ہی چلیں گے۔ پھر وہ ماجبین سے بولی جوتا جیولری وغیرہ تو وہ اب اپنی بوتیک سے ملنے سے رہے۔ ان دونوں کو پھر سے باتوں میں لگتا اور جوڑے دیکھتا پا کر عفان مسکراتے ہوئے پلٹ کے آکانشا میری جان، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں بھاگ گیا ہوں نا۔ وہ دونوں بیک وقت گھر میں داخل ہوئے تو ارحم اس کی پریشان صورت دیکھ کر بولا آکانشا ہاسپٹل ہی تھی، صبح 9 سے شام 7 بجے تک اپنی ڈیوٹی پہ تھی، 7 بجے اسے واپس آ جانا تھا مگر ارحم وہیں چلا آیا تھا، تو وہ دونوں ہاسپٹل سے اب 11 بجے واپس لوٹ رہے تھے۔ وہ ڈپریس تھی اور تھکی ہوئی بھی لگ رہی تھی، گاڑی میں بھی گمسم بیٹھی رہی، ارحم سے اس کی یہ اداسی دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ تم ہر بار آ کر یہ کہتے ہو اور پھر واپس چلے جاتے ہو، وہ اداسی سے مسکرا کر بولی۔ واپس جا کر بھی تو یہی آتا ہوں، وہ بھی مسکرایا۔ احسان نہیں کرتے تم ہم پر، ہم تمہاری ذمہ داری ہیں جس سے تم روگردانی نہیں کر سکتے۔ وہ نے ڈھال سے انداز میں صوفے پہ بیٹھ گئی اور اسے جتلایا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں یہاں صرف اپنی ذمہ داری نبھانے آتا ہوں؟ نہیں آکانشو، تم لوگ صرف میری ذمہ داری نہیں ہو بلکہ میرے جگر کے ٹکڑے ہو جن سے میں خود کو بیگانہ نہیں کر سکتا۔ تم تو میری کانشو ہو، میری باربی، میری پرنسس، تم تو مجھ سے بدگمان مت ہوا کرو۔ وہ آکانشا کے برابر بیٹھتا لاڈ سے پیار سے بولا تو وہ اس کی بازو سے سر ٹکا کے تم سے بدگمان ہو کر کروں گی بھی کیا؟ اور کون ہے جس سے ناراض ہوں، جس کو نخرے دکھاؤں؟ تم ہی تم ہو بس۔ میں ہمارے بیچ کوئی بھی بدگمانی لا کر تمہیں کھونا نہیں چاہتی تھا۔ اس کے بازو سے سر ٹکائے وہ بھرائی آواز میں بولی مجھے میری کانشوں سے کوئی جدا نہیں کر سکتا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، تم پلیز رو مت ورنہ میرا دل اندر ہی اندر تمہارے آنسوں پہ تڑپتا رہے گا۔ اس نے خود ہی ہاتھ اٹھا کر آکانشا کے آنسو صاف کرنے چاہے۔ تمہاری سو کال بیوی کو پتا ہے کہ تم یہاں ہو؟ اس کے بازو سے سر اٹھاتی سوزین کے بارے میں بات کرتی اپنے انداز میں کرواہٹ لے آئی تھی۔ اسپین ہوں یہ تو پتا ہے مگر یہاں تمہارے ساتھ ہوں یہ نہیں پتا، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ کب تک چھپاؤ گے ہمیں اس سے؟ آکانشا نے بھی اسے سنجیدگی سے پوچھا۔ جب تک تم اسے ایکسیپٹ نہیں کر لیتی تب تک تمام حقیقتیں کھولنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ وہ شانے اچکاتا بولا نفرت ہے مجھے اس لڑکی سے، اسے میں کبھی قبول نہیں کروں گی۔ وہ تنفر سے بولی میں جانتا ہوں تم ہر بار صرف دھمکی لگاتی ہو کہ تم نہیں بتاؤ گے تو میں بتا دوں گی، تم ایسا کرنے کا واقعی ارادہ رکھتی تو میں اسے کب کا بتا چکا ہوتا۔ تم صرف چاہتی ہو کہ میں اسے خود اپنے منہ سے بتاؤں مگر میں صحیح وقت کا انتظار کر رہا ہوں۔ دعا کرو رب سے ہماری زندگی کا سکون لوٹائے تو میں نور کو خود سب بتاؤں تاکہ اسے زیادہ تکلیف سے گزرنا نہ پڑے، کیونکہ میں بھی اسے دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا۔ رہی بات تمہاری ناپسندیدگی کی تو وہ بے قصور ہے یار، سوائے اس کے کہ اسے مجھ سے محبت ہے اس کا اور کیا گناہ ہے تمہاری نظر میں؟ اور ہم ہمیشہ اس بات پہ احتجاج کرتے اس بے قصور کو کبھی تم نے بتایا کہ وہ تمہاری پہلی نہیں دوسری بیوی ہے؟ اب کیا آکانشا کی آنکھوں میں تمسخر تھا مگر سوزین کے لیے کہہ تو رہا ہوں کہ ایک حقیقت کے ساتھ بہت سی حقیقتیں جڑی ہیں آکانشا، ایک کھولی تو پھر سارے ہی کھولنی پڑیں گی اور میں اس سب کے لیے ابھی تیار نہیں۔ وہ بے بس سا بولا کل بھی تو سب بتانا ہی ہے تو ابھی کیوں نہیں؟ کیونکہ اسے تکلیف ہوگی بلکہ بہت ہوگی اور میں اس کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے لہجے سے تکلیف چھلکی تھی۔ تم نہیں بتاؤ گے تو میں بتا دوں گی اور باقاعدہ تعارف بھی کرواؤں گی۔ وہ جل کر بولی زیادہ بنو مت، تعارف آلریڈی ہو چکا ہے اور نہ اسے نور پسند آئی ہے نہ ہی نور کو وہ بھی اسے جلانے کی خاطر بولا تم بھی زیادہ بنو مت، جو تعارف تم نے کروایا تھا وہ سراسر جھوٹا تھا۔ وہ جلے بغیر بولی اچھا چلو چھوڑو یار کہ ان باتوں کو لے کر بیٹھ کے کبھی تو بخش دیا کرو میری مظلوم بیوی کو۔ اس نے گزارش کی ایک روز آئے گا جب میں اسے بتاؤں گی کہ وہ مظلوم بیوی کے ساتھ ساتھ دوسری بیوی ہونے کا بھی شرف رکھتی ہے۔ وہ کڑتی ہوئی رخ پھیر گئی یہ دھمکی تو تم مجھے تب سے ہی لگا رہی ہو جب سے میں نے اسے شادی کی ہے۔ وہ مسکرایا تھا جیسے کوئی اثر ہی نہ لیا ہو اس کی دھمکی کا۔ کسی دن عمل بھی کر ڈالوں گی اور تم پلیز میرے سامنے اسے بیوی بیوی مت کہا کرو، جانتے ہو نا اس لفظ کے ساتھ جب تم اس کی بات کرتے ہو تو مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ میرے سامنے اسے بیوی مت کہا کرو، خون کھول اٹھتا ہے میرا، دل روتا ہے میرا۔ وہ تکلیف سے گویا ہوئی اور ہم جب اس کے سامنے سوزین کو میری بیوی کہتا تھا تو آکانشا کا دل راکھ ہو جاتا تھا۔ اسے نفرت تھی اس لڑکی سے جو ارحم کو اسے دور لے گئی تھی۔ یہ تو ارحم پہلے ہی پاکستان شفٹ ہو گیا تھا بزنس سمیت، مگر سوزین سے شادی سے پہلے وہ 2 ہفتوں کے لیے آ کر اس کے پاس رکتا تھا، مگر اب مہینوں گزر جاتے تھے نہیں آتا تھا۔ سوزین نہ آئی ہوتی اس کی زندگی میں تو وہ ارحم کو کسی طرح رود ہو کر واپس اسپین بلا لیتی ہمیشہ کے لیے، مگر سوزین کے بعد سے یہ کوشش بھی بیکار جاتی رہی۔ وہ اس پہ سوزین کو فوقیت دیتا تھا، یہ اسے ہرگز پسند نہ تھا۔
اس سے اس کی ناپسندیدگی میں اور بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ سوری، اب نہیں کہوں گا۔ ارحم کو بھی احساس ہوا کہ آکانشا کتنی تکلیف سے گزرتی ہوگی۔ صرف نور کہہ لوں گا۔ وہ معصومیت سے بولتا اسے چھیڑنے لگا۔ نور، یہ نام بڑبڑاتے ہوئے آکانشا تلخی بھری ہنسی تھی۔ یہ نام زہریلا نہیں لگتا تمہیں؟ کیا سوچ کر تم نے یہ نام رکھا اس کا؟ یہ نام لیتے ہی آکانشا کے لہجے میں تلخی گھل گئی تھی۔ تم جانتی ہو کہ مجھے نور نام کتنا پسند ہے؟ جانتی ہو 6 سال کا تھا جب ماما کے منہ سے پہلی بار سنا کہ میرا ارحم بڑا ہوگا تو اس کے لیے بالکل چاند سی دلہن لاؤں گی، ایسی دلہن جس کا چہرہ چاند کے مانند پر نور ہوگا۔ اور پھر اگلے کئی سال یہ بات سنتے سنتے گزر گئے۔ یہ نام میرے دماغ کے ایک خاص حصے میں محفوظ ہو کر رہ گیا۔ وہ کھویا کھویا سا بول رہا تھا۔ میری اس نام سے محبت کبھی نہ ٹوٹے، اس لیے میں نے سوزین کو نور کر دیا، ورنہ تم تو جانتی ہو کہ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب مجھے اس نام سے نفرت ہونے لگی تھی۔ وہ کچھ یاد آنے پہ تلخی سے بولا۔ جب اس کا نام بدلنا تھا تو میرے ذہن میں سب سے پہلا نام یہی آیا۔ میں نے ایک بار اسے نور پکارا تو پھر اس کے بعد سے وہ میرے لیے نور ہی بن گئی۔ وہ بولتا بولتا یکدم چپ ہوا۔ آکانشا نے بغور اسے دیکھا، جس کی آنکھوں میں نرم تاثر بھی تھا اور سخت بھی۔ تمہارے لیے ہوگی نور، مگر میرے لیے وہ ڈائن ہے جس نے تمہیں مجھ سے چھین لیا ہے۔ وہ تڑک کر بولی۔ الزام تو مت لگاؤ بیچاری پہ، میں نے خود اس سے شادی کی تھی۔ وہ بدبخت مسکرایا اور سوزین کی حمایت کی۔ مر تو وہ رہی تھی تمہارے پیچھے، اور کیوں کی تم نے اس سے شادی؟ آخر ضرورت ہی کیا تھی؟ اس سے شادی نہ کرتے تو مر نہیں جاتے تم۔ بہت گھٹیا ہو تم ارحم، اچھا نہیں کیا تم نے۔ وہ رو پڑی تھی۔ تم اچھی طرح جانتی ہو میں نے اس سے شادی کیوں کی۔ مجھے اس سے محبت نہیں تھی، مگر وہ ایک اچھی لڑکی تھی۔ وہ آکانشا کو دکھ سے دیکھتا بولا۔ تمہیں کوئی بھی لڑکی اچھی لگے گی تو تم کیا اس سے شادی کر لو گے؟ اور تم ایک نمبر کے جھوٹے اور دھوکے باز انسان ہو ارحم۔ تم نے مجھ سے کہا کہ تم اسے تکلیف دینا چاہتے ہو، تبھی تم اس کے پاس گئے، جان بوجھ کر اس کی نگاہوں کا مرکز بنے۔ وہ تم پہ دل ہار بیٹھی، تمہارے پیچھے پاگل ہو گئی، اور یہ دیکھ کر تم اپنا مقصد بھول گئے۔ آخر کا مرد ہونا، ہو گئے خوبصورت لڑکی کی اداؤں میں گرفتار، اور مقصد بھلائے اس سے الٹا شادی کر کے اس کے ساتھ ایک نئی ازدواجی زندگی شروع کر لی۔ وہ اپنے اندر کی بھڑاس نکال رہی تھی، اور یہ کوئی انوکھی بات نہ تھی۔ میرا مقصد تو اس سے شادی کرنا ہی تھا آکانشا، مگر تب میں نے تمہیں اپنا مکمل ارادہ بتایا نہیں، کیونکہ تم مجھے ایسا کرنے نہ دیتی۔ مگر اب کیا کروں یار، وہ اتنی اچھی تھی، میں مقصد یاد رکھتا تو خود سے گھن آنے لگی مجھے۔ میں اتنا گرا ہوا انسان نہیں بن سکتا۔ میں اور حالہ ہم بہت خوش تھے اپنی لائف میں۔ مجھے اس سے شادی کر کے کوئی افسوس نہیں ہوا، سوائے اس کے کہ تمہیں ناراض کر دیا میں نے، تمہیں تکلیف پہنچا دی، تم سے جھوٹ بولا، تمہیں دھوکے میں رکھا۔ وہ آکانشا کی طرف معذرت خواہ نگاہوں سے دیکھ کر بولا۔ بھاڑ میں جائے وہ اور اس کی اچھائی، دوبارہ اس کا میرے سامنے ذکر مت کرنا، ورنہ میں سارے لحاظ بھول جاؤں گی۔ وہ ایک دم سے چلا اٹھی۔ اوکے ریلیکس، گو کہ اس کی بات تم نے بھی شروع کی تھی، مگر میں اب اس کے ذکر کو یہیں روکتا ہوں۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اسے ہائپر ہونے سے روکا۔ رونا بند کرو میری سویٹی پائی، اور یہ بتاؤ کہ میرا پیارا انو، میری جان کا ٹکڑا کہاں ہے؟ میں اس سے تو ملا ہی نہیں، قسم سے تڑپ رہا تھا اس سے ملنے کو، اسے سینے سے لگانے کو۔ جب سے تم نے بتایا کہ اسے بخار ہے، جی چاہ رہا تھا اڑ کر چلا آؤں۔ وہ انو کے بارے میں پوچھنے لگا، جسے دیکھنے کو اب وہ بے صبرا ہو رہا تھا۔ اتنی تڑپ تھی تو پہلے ہی آ جاتے، مگر نہیں، ایک نمبر کے جھوٹے انسان ہو تم، جب تک خود نہ بلاؤں آتے ہی نہیں ہو۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ بھی ساتھ ہی کھڑا ہوا۔ شاید سو رہا ہوگا، گھنٹہ پہلے نینی کو کال کی تھی، تب تو وہ سو رہا تھا۔ اسے بتاتی وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، کیونکہ انو اسی کے ساتھ ہوتا تھا۔ ویسے اس کا کمرہ الگ تھا، مگر سوتا اسی کے ساتھ تھا۔ وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئے تو بیڈ پہ ایک 5 سالہ صحت مند بچے کو سوتا پایا۔ کتنی دیر ہو گئی انو کو سوتے ہوئے؟ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے آکانشا نے پوچھا۔ 2 گھنٹے سے زیادہ وقت ہو گیا ہے، انو کے وارڈروب کو سیٹ کرتی اس کی نینی نے بتایا۔ ٹھیک ہے، تم یہ چھوڑو اور جا کر کھانا لگاؤ۔ اس نے نینی کو کمرے سے جانے کا کہا۔ ناشتہ آکانشا خود بناتی تھی، اور پھر انو کو اسکول ڈراپ کرنے کے بعد خود ہاسپٹل چلی جاتی۔ انو کو واپسی بھی اس کی اسکول وین ڈراپ کر جاتی تو نینی اس کے آنے سے قبل اس کا لنچ ریڈی رکھتی، اس کے ساتھ تھوڑا وقت کھیلتی، اور پھر وہ سو جاتا تھا۔ 4 بجے کے قریب ملازمہ آتی اور صفائی کرنے کے بعد رات کا کھانا بنا کر چلے جاتی۔ جس روز وہ نہ آتی تب نینی کھانے کی تیاری کر لیتی، کیونکہ آکانشا صبح سے شام مصروف رہتی تھی۔ کبھی کبھار اس کی نائٹ ڈیوٹی بھی لگ جاتی تھی، مگر ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا تھا۔ ایسے میں انو پیچھے بہت ضد کرتا کہ ماما پاس ہی سونا ہے۔ انو، آنکھیں کھولو، دیکھو ببی آئے ہیں۔ ارحم آہستگی سے اس کے سرانے بیٹھا اور اس کے بالوں کو سہلاتے سے پکارنے لگا۔ اس کا بخار اب قدرے کم تھا۔ آکانشا کا آج ہاسپٹل جانا ضروری تھا، ورنہ بہت چھٹی ہی کرتی۔ ارحم کی آواز پہ انو تھوڑا سا کسمسایا، اور پھر مندی مندی آنکھیں کھول کر دیکھا تو کوئی اس پہ جھکا مسکرا رہا تھا۔ نیند کا غلبہ ذرا کم ہوا تو اسے چہرہ واضح نظر آیا۔ ببی، اس نے مدھم سے آواز میں پکارا۔ ببی کی جان، ببی کا بیٹا۔ وہ طبیعت خرابی بھلائے جھٹ سے اٹھ بیٹھا تو ارحم نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ آپ آ گئے؟ پتہ ہے میں نے آپ کو کتنا مس کیا، وہ اس کے ساتھ لگا معصومیت سے بتا رہا تھا۔ میرا انو مجھے مس کر رہا تھا، اسی لیے میں جھٹ سے آ گیا، اور پتہ ہے ببی نے بھی آپ کو بہت زیادہ بڑا مس کیا۔
وہ اسے خود سے الگ کرتا، اس کا بخار سے گلابی پڑتا چہرہ ہاتھوں میں بھرتا بولا۔ گوری رنگت، پھولے گال، بھورے گھنگریالے بال اور موٹی موٹی آنکھوں والا انو بالکل کوئی ننھا سا شہزادہ معلوم ہوتا تھا۔ انو اور حالہ ایک سے تھے۔ انو کو دیکھ کر تو ارحم کو حالہ اور بھی شدت سے یاد آئی تھی۔ اس نے جو انو کو خود سے الگ کیا تھا ایک بار پھر سے کس کے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ اسے ببی کہتا تھا تو حالہ اسے ڈیڈ کہتی تھی، اور کتنا بے بس تھا نا وہ، کہ نہ حالہ اس کے پاس رہی نہ انو اس کے پاس رہ سکتا تھا۔ وہ دو بچوں کی محبت اور ساتھ کو ترسا ہوا تھا۔ اس کا یوں تڑپ کر پھر سے اسے اپنے ساتھ لگا جانا آکانشا کو یہ سمجھانے کے لیے کافی تھا کہ اس وقت اسے انو میں کون نظر آیا ہے۔ ببی، آپ ہمیں چھوڑ کر کہیں مت جایا کریں، ہمارا دل نہیں لگتا آپ کے بغیر، وہ سر اٹھا کر ریکویسٹ کرتا بولا۔ میں بھی نہیں جانا چاہتا اپنے انو کو چھوڑ کر، مگر جانا پڑتا ہے میرے بچے، کام کرنا بھی تو ضروری ہوتا ہے نا۔ جب آپ بڑے ہو جاؤ گے تو میری باتوں کو سمجھو گے کہ بزنس اور جاب کے پیچھے اپنوں سے اکثر دوری برداشت کرنی پڑتی ہے، وہ اسے سمجھاتا بولا۔ کیوں میرے بیٹے کو جھوٹے بہانے سناتے ہو؟ تمہاری مجبوری بزنس نہیں، تمہاری وہ سو کالڈ۔ پلیز آکانشا، کم از کم بچے کے دماغ میں تو ایسی باتیں مت بٹھاؤ۔ اور ہم ناگواریت سے اسے ٹوک گیا تو وہ چپ رہ گئی، جبکہ انو سمجھا نہیں تھا۔ طبیعت کیسے خراب کر لی میرے شہزادے نے؟ اور ہم اسے واپس سرہانے سے ٹکاتا پوچھنے لگا۔ تمہارا شہزادہ کل اسکول کی آف ٹائمنگ میں بارش میں بھیگتا رہا ہے، بہت ضدی ہو گیا، اس کی ٹیچر نے باقاعدہ مجھے کال کر کے بتایا اس کا کارنامہ۔ آکانشا نے انو کی شکایت لگائی، جس پہ انو شرمندگی سے سر جھکا گیا، کیونکہ وہ اپنے ببی کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، جانتا تھا سب وہ اسے ڈانٹیں گے۔ آپ کی ماما کیا کہہ رہی ہیں انیب؟ آپ کل بارش میں بھیگتے رہے، وہ بھی اتنی ٹھنڈ میں؟ اور ہم نے واقعی اسے ڈانٹا، اور جب بھی وہ اسے ڈانٹتا یا ٹوکتا تھا تو اسے اس کے پورے نام سے بلاتا تھا۔ سوری ببی، دانی بھی بھیگ رہا تھا تو میرا بھی دل کرنے لگا، اس نے منمناتے ہوئے وضاحت دی۔ دانیال کچھ بھی کرے گا تو کیا آپ بھی اس کے ساتھ کاپی کرو گے؟ ایک اور جھڑپ پڑی تو وہ سرنفی میں ہلا گیا۔ خبردار جو آئندہ میں آپ کی کوئی شکایت سنوں۔ اور ہم نے وارننگ دی، مگر پھر اس کی دبدباتی آنکھیں دیکھ کر اس کا دل ایک دم سے نرم پڑا۔ انو جان دیکھو، اگر ہم آپ کو ڈانٹتے ہیں تو آپ کے بھلے کے لیے ہی ڈانٹتے ہیں نا۔ کل سے آپ بیمار ہو اور آپ کی ماما آپ کے لیے کتنی زیادہ، بلکہ میں بھی کتنا فکر مند ہوں، ہم آپ کو تکلیف میں تو نہیں دیکھ سکتے نا، آپ دیکھ سکتے ہو ہمیں تکلیف میں۔ اس کے آخری جملے پہ انو نے جھٹ نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر آپ سے کوئی لاپرواہی نہیں، اپنا خیال رکھا کرو، جیسے ماما کہیں ویسے ہی کیا کرو، ماما کو تنگ نہیں کیا کرو بچے۔ نہیں کروں گا، آئی پرومس، بس آپ مجھ سے خفا مت ہوں۔ انو کا تو اس کی ناراضگی کا سوچ کے ہی دل چھوٹا پڑ جاتا تھا۔ میں اپنے بیٹے سے ناراض نہیں ہوں، ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ہم نے اس کا گرم نرم اور ننھا ہاتھ لبوں سے لگا کر محبت سے چوما۔ میڈم، کھانا لگا دیا ہے۔ تبھی نینی نے آ کر اطلاع دی۔ انو کے لیے کیا بنایا؟ آکانشا نے پوچھا۔ انو کے لیے تو اوٹ بنایا ہے، کچھ دیر قبل ہی اس نے بنایا تھا، وہ تو اس وقت ہیوی رہے گا انو کے لیے۔ ابھی تم ایسا کرو، اس کے لیے بنانا کسٹرڈ بنا لو، بن بھی جل جائے گا، جلد ڈائجسٹ بھی ہو جائے گا، اور انو کو پسند بھی بہت ہے۔ آکانشا نے اس وقت دلیے کی بجائے کسٹرڈ کو انو کے لیے پریفر کیا۔ جی، وہ سر ہلاتی واپس مڑ گئی۔ میرا تو انو کو چھوڑ کے باہر جا کے کھانے کا دل ہی نہیں چاہ رہا۔ ارحم کا دل چاہ رہا تھا بس انو کے پاس بیٹھا رہے۔ ارے تو پہلے بتاتے، میں کھانا یہیں لگوا دیتی۔ خیر، میں کہتی ہوں میری سے، بلکہ خود لگا دیتی ہوں۔ آکانشا کھانا لینے چلے گئی، جبکہ ارحم انو سے باتیں کرنے لگا۔ ایزل کی آنکھ کھلی تو روز کی طرح آج بھی خود پہ دباؤ محسوس کیا۔ جب دیکھا تو آغا فارس پیٹ سے قدرے اوپر بازو رکھے سو رہے تھے۔ کبھی تو میں آنکھ کھولوں اور خود کو آزاد پاؤں، وہ گہری سانس خارج کرتی بولی اور ان کا بازو ہٹانے لگی۔ روز آنکھ کھلتی تو خود کو ان کی قید میں پاتی۔ ابھی اس نے بازو ہٹا کر اٹھنا چاہا ہی تھا کہ انہوں نے اپنی ٹانگ اس کے اوپر رکھ لی۔ اف، نیند میں بھی انہیں سکون نہیں۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے ان کی ٹانگ بھی ہٹائی تو اب کہ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے سینے سے لگا گئی۔ ایزل نے اس بار مڑ کر انہیں مشکوک نگاہوں سے دیکھا، جو بھلے ہی آنکھیں بند کیے ہوئے تھے، مگر ایزل سمجھ گئی کہ وہ سونے کا ناٹک کر رہے ہیں۔ اف، چھوڑے مجھے، مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ اس نے اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے کہا۔ مسئلہ نہیں، بلکہ مسائل میری جان، اور کہا تھا نا کہ یہ مسائل میرے خود کے پیدا کیے ہوئے ہیں، انہیں ختم کرنے کا مت سوچو، انہیں بڑھنے دو۔ وہ جھٹ سے آنکھیں کھولے اٹھ بیٹھے اور مزے سے بولے، اور یہ بڑھ کر میری جان کو آ جاتے ہیں، اس کا کیا؟ سوتے ہوئے بھی آپ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے، بلکہ سو ہی کب رہے تھے آپ؟ وہ ایک آبرو چکا کر بولی۔ بس کیا کروں، میرے ہاتھ پیر میرے قابو سے باہر ہو چکی ہیں، سوتے ہوئے بھی تمہیں ہی ڈھونڈتے ہیں۔ وہ معصومیت سے بولے، یعنی آج رات سے مجھے آپ کے ہاتھ پیر باندھ کے سونا پڑے گا، وہ بھی رسیوں سے؟ آپ کی باتوں کی طرح یہ بھی بہت بے باک ہوتے جا رہے ہیں، سوتے ہوئے بھی چین نہیں، کب کہاں پہنچ جاتے ہیں؟ وہ ان کے کان کھینچتی بولی جیسے کسی شریر بچے کو سزا سنا رہی ہو۔ رسیوں سے تو کیا میری جان، تم انہیں ہتھکڑیوں سے بھی باندھ دو تو بھی یہ ہر زنجیر توڑے تمہارے وجود کو ہی ٹٹولیں گے۔ ایک گھنٹہ تو میرے ہاتھ باندھنے میں لگاؤ گی، مگر انہیں کھولنے میں ایک لمحہ نہیں لگاؤں گا۔ وہ جان کی تھوڑی چھوتے اس پہ ظاہر کر گئی کہ اس کی ہر کوشش بیکار ہے۔
اچھا ٹھیک ہے، نہیں باندھوں گی آپ کے ہاتھ، بلکہ میں آج سے اپنا بوریہ بستر ہی الگ کر لوں گی۔ اسے بھی شرارت سوچی۔ کر کے تو دکھاؤ، جہاں جاؤ گی وہیں آ کر اپنی باہوں میں بھر لوں گا۔ وہ اسے ابھی سے باہوں میں بھرتے بولے، یعنی اس پورے گھر میں کوئی بھی ایسا کونا نہیں جہاں میں آپ کے ان ہاتھوں سے بچ سکوں۔ وہ ان کے اپنے اطراف لپٹے ہاتھوں کو دیکھتی بولی، ایسا کوئی کونا میں نے بنوایا ہی نہیں جہاں میری بیگم مجھ سے بچنے کے لیے پناہ لے۔ وہ مزے سے بولتی اپنی انگلیاں اس کے پیٹ سے اوپر کی طرف چلانے لگے۔ میں نہیں بچ سکتی آپ سے، مگر آپ ضرور بچ جائیں مجھ سے۔ خبردار جو زیادہ فری ہونے کی کوشش کی۔ ایک دم سے ایزل انہیں خود سے پرے ہٹاتی بولی، کیونکہ ان کی انگلیوں کی چال کہیں اور ہی پہنچ رہی تھی۔ اگر میں کہوں کہ میرا بچنے کا ارادہ ہے بھی نہیں تو؟ وہ باز آئے بنا بولے، تو میں ابھی بتاتی ہوں آپ کو۔ وہ دانت پیستی بولی اور اپنے ہاتھوں کو چڑیلوں کی مانند ان کے بالوں کی طرف بڑھایا۔ اس کے ارادہ بھانپتے ہوئے آغا فارس اچھل کر پیچھے ہوئے اور جلدی سے بیڈ سے اتر گئے۔ کمال کرتی ہو یار، 9 بج رہے ہیں اور تم یہاں بیٹھ کر باتیں بگاڑ رہی ہو۔ اٹھو اور میرے کپڑے نکالو اور پھر جا کر ناشتہ لگواؤ، آفس سے دیر ہو رہی ہے مجھے۔ وہ مصنوعی روب جھاڑتے بولے، کیونکہ رات میں جو حشر ایزل نے ان کے بالوں کا کیا تھا ان کے سر میں ابھی بھی درد کا ذائقہ باقی تھا۔ وہ جس انداز سے ڈر کے پرے ہٹے، ایزل نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑی۔ کپڑے اور ناشتہ تو بعد میں لگاؤں گی، پہلے آپ کی پٹائی نہ لگاؤں؟ وہ بھی کھسک کر آگے ہوتی بیڈ سے اتر آئی۔ شرم تو نہیں آئے گی شوہر کی پٹائی لگاتے ہوئے؟ وہ اسے مصنوعی افسوس سے دیکھتے بولے، جب شوہر کو مار کھاتے ہوئے شرم نہیں آتی تو بیوی کو لگاتے ہوئے کیوں آئے؟ وہ بنا ان کے افسوس کا اثر لیے بولی، شرم کرو ایزل، انہوں نے اسے شرم دلانی چاہیے۔ مار کھانے والے کام کرتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آتی تو مجھے ان کا بدلہ دیتے ہوئے شرم کیوں آئے؟ اس کا وہی جواب تھا، یہ بدلہ تو بڑی جلدی یاد آ جاتا ہے تمہیں، مگر جب میں رومانس کرتا ہوں تو تب تم ہاتھوں پیروں اور منہ کو کفن لگا کر بیٹھ جاتی ہو، تب بھی تو پورا پورا بدلہ اتارا کرو۔ وہ ایک ہاتھ کمر پہ ٹکاتے بولے، وہی بدلہ اتاری ہوں، مگر میرے بدلے کا انداز تھوڑا مختلف ہے۔ ایزل ہاتھ کا مکہ بناتی اس پہ یوں پھونک مارتی بولی جیسے شوٹ کرنے کے بعد گن کو فخریہ پھونک ماری جاتی ہے، جبکہ آغا فارس اس کے اس انداز میں مزید 2 قدم پیچھے ہٹے۔ کل اپنے سینے پہ کھائے اس کے وار ایک دم سے یاد آئے تو کرا کر اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ مجھے تمہارا یہ انداز قطعی پسند نہیں ہے، یا تو انداز بدلو یا بدلہ لینے کا ارادہ، مگر میرے پاس مت آنا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے پاس آنے سے قبل ہی بھاگ کر واش روم گھس گئے۔ ڈرپوک کہیں گے، بیوی سے پٹنے پہ جان جاتی ہے ان کی۔ وہ دبا دبا سا ہنستی ان کے کپڑے نکالنے چل پڑی۔ میڈم، باہر کوئی لڑکا آیا ہے، کہہ رہا ہے ارحم صاحب سے ملنا ہے۔ وہ اپنا چھوٹا سا سفری بیگ لیے لاؤنج میں آئی تو تبھی چوکیدار چلا آیا اور کسی کے آنے کی اطلاع دی۔ اس سے کہو کہ ارحم گھر پہ نہیں ہے، آؤٹ آف کنٹری ہے، اس نے ہاتھ جلا کر کہا۔ اس وقت اس کا موڈ ٹھیک نہیں تھا۔ میں نے یہی کہا تھا، مگر وہ کہنے لگا کہ ارحم صاحب فون نہیں اٹھا رہے، جبکہ وہ ضروری کاغذات لے کر آیا ہے۔ وہ جانے لگا تو میں نے روک لیا۔ میں نے سوچا آپ کو بتا دوں، شاید صاحب نے آپ کو بتایا ہو اس بارے میں۔ چوکیدار نے سوزین سے کہا۔ ٹھیک ہے، اسے بھیجو اندر۔ وہ بیزار سے بولی، تم کون؟ 2 منٹ بعد 24-25 سالہ مگر دبلا پتلا لڑکا اندر آیا تو سوزین نے پوچھا، میڈم، میں ارحم سر کا امپلائی ہوں، انہوں نے میرے پاس کچھ پیپرز رکھوائے تھے اور کہا تھا کہ ان کی کاپی نکلوا لو۔ کل صبح انہیں وہ پیپرز چاہیے تھے، مگر مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ میں اصل کی بجائے نقل انہیں دے گیا۔ میں یہ بتانے کے لیے انہیں کب سے کال بھی ملا رہا ہوں، مگر وہ اٹھا ہی نہیں رہے۔ وہ آیا اور اپنے تعارف کے ساتھ ساتھ مسئلہ بھی بیان کیا۔ کون سے پیپرز؟ سوزین نے پوچھا تو اس لڑکی نے وہ فائل اس کی طرف بڑھا دی۔ یہ کسی مکان کے پیپرز تھے، مگر کس مکان کے اسے معلوم نہ ہو سکا۔ یہ کسی گھر کے کاغذات ہیں۔ یہ کس گھر کے کاغذات ہیں؟ اس نے الجھ کر پوچھا۔ زیادہ تو نہیں جانتا، مگر اتنا پتا ہے کہ یہ مکان اسپین میں ہے اور ارحم صاحب کی ملکیت ہے۔ وہ جتنا جانتا تھا اتنا بتا دیا۔ آج صبح ارجنٹ انہیں یہ چاہیے تھے، شاید وہ اسی سلسلے میں اسپین گئے ہیں۔ شاید یہ مکان انہوں نے بیچنا ہو، مگر میری لاپرواہی کے سبب وہ کاپی شدہ لے گئے اور اوریجنل میرے پاس ہی رہ گئے۔ وہ شرمندہ سا بولا، جبکہ کاغذات ہاتھوں میں لیے کھڑی سوزین اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ یہ وہ کیا کرنے جا رہی تھی، کیوں کرنے جا رہی تھی؟ اس نے ایک نظر اپنے سامان کو دیکھا اور دھپ سے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا کہ کل کسی کی کال آتے ہی وہ اٹھ کر باہر چلا گیا تھا، اور جب واپس آیا تو ہاتھ میں ایک فائل تھی جس پہ تب تو سوزین غور نہ کر سکے، مگر اب وہ منظر پھر سے یاد کیا تو سب نظر بھی آنے لگا اور سمجھ بھی۔ یعنی کال اسی لڑکی کی تھی، اور وہ سمجھتی رہی کہ شاید آکانشا کی ہے، اور وہ باہر اس سے بات کرنے نہیں بلکہ اسے پیپرز لینے گیا تھا۔ یعنی وہ واقعی اپنے کام کے سلسلے میں ہی اسپین گیا تھا۔ وہ اپنے اس شک کے بنا پر کہ ارحم آکانشا سے ملنے کیا ہے اس کے پیچھے جانے والی تھی، مگر یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ ارحم صبح کسی مکان کی کاغذات بیگ میں رکھ رہا تھا، شاید اسے بیچنے کا ارادہ لیے جا رہا تھا۔ میڈم، آپ ٹھیک ہیں؟ سوزین کو ایک دم سے گمسم سا صوفے پہ گرنے والے انداز سے بیٹھتے دیکھ کر اس لڑکے نے پوچھا۔ ہاں، تم یہ میرے پاس ہی رہنے دو اور یہاں سے جاؤ، میں دے دوں گی ارحم کو۔ وہ چونک کر بولی، میں خود بھی ارحم صاحب سے معذرت کر لوں گا، مگر پلیز میڈم، آپ بھی کہیے گا کہ وہ مجھ سے خفا مت ہو، مجھ سے غلطی لگ گئی۔ اس نے سوزین سے معافی کی سفارش کی۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ وہ اس وقت کسی سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر تبھی اس لڑکی کے نمبر پہ ارحم کی کال آنے لگی۔ وہ اسے کال بیک کر رہا تھا۔
سر کی کال۔ وہ پریشان سا ہولے سے بڑبڑایا مگر سوزین سن چکی تھی۔ اس نے سر اٹھایا تو دیکھا وہ کال اٹھانے کی بجائے موبائل ہاتھ میں پکڑے کھڑا ہے۔ اٹھاؤ اور اسپیکر پہ ڈالو۔ سوزین نے اسے حکم دیا تو وہ پیچارکی سے اسے دیکھتا کال اٹھا کے اسپیکر پہ ڈال گیا۔ یار حیدر، یہ کیا مذاق کیا ہے تم نے میرے ساتھ؟ میں نے تم سے اوریجنل کاغذات مانگے تھے، تم یہ ڈپلیکیٹ اٹھا لائے۔ شرمندہ کر کے رکھ دیا تم نے مجھے۔ میں تمہیں اپنے آفس کا سب سے قابل و سمجھدار شخص سمجھتا تھا، مگر یہ کیا بے وقوفی کی تم نے؟ حد ہے ویسے، بھائی سمجھ کر اتنے ضروری کاغذات تمہیں ہینڈ اوور کرتا تھا، مگر اب تم نے بتا دیا۔ تم بھی کچھ کم لاپرواہ نہیں ہو۔ کال پک ہوتے ہی ارحم اس پہ برسنا شروع ہو گیا، جبکہ شرمندہ تو سوزین ہو گئی تھی۔ سوری سر، میں نے اوریجنل اور ڈپلیکیٹ الگ الگ فائلز میں رکھ دیے تھے۔ فائلز بھی سیم تھی، جب آپ نے مانگے تو میں غلطی سے ڈپلیکیٹ اٹھا لایا۔ وہ نادم سا بولا، حد ہوتی ہے لاپرواہی کی بھی، تمہاری تو میں آ کر خبر لیتا ہوں۔ اچھا بھلا کام پایا تکمیل ہونے کو تھا، تمہاری بے دھیانی آرے آ گئی۔ اب وہاں رک گیا۔ وہ شدید بدمزہ ہو چکا تھا اور بنا حیدر کی کوئی معذرت سنے فون رکھ گیا تھا۔ غلطی تو تم سے ہوئی ہے، چاہے انجانے میں ہی، تمہاری وجہ سے اس کا وہاں جانا بیکار ہی گیا۔ اتنا لمبا سفر کر کے گیا اور اب اتنا ہی سفر کر کے بنا کام بنے واپس لوٹ آئے گا۔ اس پہ وہ تمہیں ڈانٹے گا نہیں تو کیا شاباشی دے گا؟ میں کوئی سفارش نہیں کر رہی تمہاری، غلطی کی ہے تو بھگتو، تاکہ آئندہ کے لیے تم دھیان اور پرواہ کے ساتھ کام کرو۔ اب جاؤ۔ سوزین جو پہلے حامی بھر چکی تھی اس کی سفارش کی، اب ارحم کا موڈ دیکھ کر ارادہ بدل گئی۔ حیدر مایوس ہوتا سر ہلاتا وہاں سے نکل گیا تو سوزین اپنا سر تھام کر بیٹھ گئی۔ یہ میں کیا کرنے جا رہی تھی؟ خواہ تماشا لگانے جا رہی تھی؟ ارحم بیچارہ تو پہلے ہی وہاں کتنا پریشان ہوگا، اور میں یہاں اس پہ شک لیے اس کی پریشانی میں مزید اضافہ کرنے جا رہی تھی۔ وہ شرمساری سے گویا ہوئی۔ میڈم، شک کی نگاہ سے دیکھیں گی تو صاحب ہی ہر بات اور ہر عمل ہی مشکوک نظر آئے گا، اور شک کو ہٹا کر دیکھیں گی تو سب ٹھیک نظر آئے گا، بالکل پہلے سا۔ سوزین جو سر تھامے بیٹھی تھی اس بات پہ ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے آئمہ یعنی خانسامہ کھڑی تھی۔ وہ اس سے لنچ کا پوچھنے آئی تھی کہ آج کیا بنائے، مگر سوزین کی باتیں اس کے کانوں میں پڑیں تو خود کو بولنے سے روک نہ پائی۔ اس کی میڈم آج کل صاحب پہ شک کرنے لگی ہیں، یہ اسے بھی صاف صاف نظر آ رہا تھا، مگر اس کی صاحب کی حرکتیں یا باتیں مشکوک ہیں ایسا کچھ بھی اسے نظر نہیں آتا تھا، بلکہ اسے تو ارحم آج بھی اپنی میڈم سے بالکل پہلے کی طرح پیار کرتا دکھائی دیتا تھا۔ اس کی محبت میں تو کہیں کمی نظر نہیں آئی تھی۔ تم کچھ کہنے آئی تھی؟ سوزین اس کی بات پہ اندر ہی اندر گلٹ محسوس کر رہی تھی، مگر بظاہر نظر انداز کرتی پوچھنے لگی، جی میں لنچ کا پوچھنے آئی تھی کہ آج کیا بناؤں، آپ نے آج بھی ہفتے بھر کا مینیو نہیں دیا۔ اس نے آنے کا مقصد بتایا، کچھ بھی بنا لو، میرا کھانے کا موڈ نہیں۔ وہ بے دلی سے کہتی اپنا بیگ اٹھائے کمرے میں چلی آئی۔ پہلے کیا کم ڈسٹرب تھی، جو ملازمہ کی بات نے مزید کر دیا، مگر تبھی اسے کچھ خیال آیا۔ مشورہ برا نہیں ہے، مگر یو نو واٹ، میرے پاس آلریڈی ایک گھر ہے۔ اسے ارحم کی بات یاد آئی تھی، تو ارحم اس والے گھر کی نہیں بلکہ اس گھر کی بات کر رہا تھا جو اسپین میں ہے، مگر اس نے کبھی مجھے بتایا کیوں نہیں کہ وہاں بھی اس کا کوئی گھر ہے، اور اب تو وہ اسے سیل کرنے جا رہا تھا، پھر بھی نہیں بتایا۔ مگر کیا واقعی وہ اسے سیل کر رہا ہے یا کسی اور سلسلے میں اصل کاغذات کی ضرورت تھی؟ وہ شدید الجھن کا شکار تھی۔ جو بھی ہے، کم از کم یہ بات تو ارحم مجھے بتا ہی دے گا، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ وہ اپنے جس کام سے بھی جا رہا ہے آ کر بتائے گا۔ مگر میں شاید حماقت کرنے جا رہی تھی، بلکہ یقیناً حماقت کرنے جا رہی تھی۔ وہ خود کو ملامت کرتی اپنا بیگ کھولے سامان واپس نکالنے لگی اور پھر اسی لڑکی کو کال کی جس سے کل اس نے ٹکٹ بک کروائی تھی۔ میری ٹکٹ کینسل کر دو، میں فلائٹ نہیں لے رہی۔ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس ارادہ بدل گیا۔ آج کی آپ کو اسی صورت میں ملے گی اگر کوئی اپنی فلائٹ کینسل کر دے۔ کال بند کی اور موبائل پرے پھینکا۔ ٹکٹ کینسل کروانے کا یہی مقصد تھا کہ کل اس لڑکے نے کہا کہ ارجنٹ ٹکٹ تبھی مل سکتی ہے جب کوئی اپنی ٹکٹ کینسل کر دے۔ سوزین نے سوچا اسے تو کل مل نہ سکے، چلو آج اگر کسی کو ارجنٹ جانا ہو تو اسی کا بھلا ہو جائے۔ اس نے شکر کیا کہ کل اسے ارجنٹ ٹکٹ نہیں ملی، ورنہ وہ اس بے وقوفی سے کیسے بچتی جو وہ کرنے جا رہی تھی۔ وہ سوچنے لگی ہر کام میں کوئی نہ کوئی بہتری ہی ہوتی ہے۔ اس کو کل ٹکٹ نہ ملنا بھی اس کے لیے اچھا ہی ثابت ہوا تھا۔ جاری ہے۔